السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں زہرا فروخ حسن کے قلم سے تحریر کردہ ناول تجھے جیت لیں گے جانا کی ایپیسوڈ نمبر 31 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ حالات کے قدموں پہ قلندر نہیں گرتا، ٹوٹے بھی جو تارا تو زمیں پر نہیں گرتا۔ گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریا، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا۔ اتنا تو ہوا فائدہ بارش کی کمی کا، اس شہر میں اب کوئی پھسل کر نہیں گرتا۔ کرنا ہے جو سرے معرکۂ زیست تو سن لے، ہے باز ہوئے حیدر قرار در خیبر نہیں گرتا۔ رات بھر بارش سے بھیگی ہوئی شب صبح قیامت کے منتظر خاموشی کی بساط پر لپٹی ہوئی ساکن سی ہو گئی تھی، جب آنے والے پل کے منتظر صبح اپنے اندر نور کے تمام جلوے لے کر سارے منظر عام پر جلوہ افروز ہوئی تھی۔ دھیمی دھیمی چلتی ہوائیں بھی اب نئی سانسیں لے کر فضا میں کھل کر بہہ رہی تھی۔ رات بھر ہوئی بارش کی وحشت کو اپنے اندر جذب کر کے ہر شے گیلی گیلی سی چپ سی تھی۔ خاموشی بھی سرد مہری میں ڈوبی آنے والے پل کے احساس سے طوفان کا پیش خیمہ ثابت ہو رہی تھی۔ ایسی ہی خاموشی میں اجلال مینشن کی عمارت کے اندر اپنے خاص کمرے میں موجود اجلال خانزادہ کی آنکھوں میں شعلے سے بھڑک رہے تھے۔ چہرہ سرخ سا تھا اور تنفس تیز۔ ان کے ہر جال کو کاٹ کر وہ ان کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ ہر سازش کے باوجود بھی سامنے جیتا جاگتا کھڑا ویسا ہی مضبوط تھا، جس کے مضبوط قدم زمین سے اکھاڑ پھینک دینے کی چاہت میں وہ اب تک کوشاں تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے گھر میں داخل ہونے کی؟ اسی کیفیت میں مبتلا وہ سامنے آ کھڑے ہوئے یزدان کو دیکھتے ہوئے چیخے تھے۔ سلگتی آنکھوں میں قہر سا اترا ہوا تھا اور چہرے پر جلال۔ ان کی طرف سرد نگاہوں سے دیکھتا ہوا یزدان ایک قدم اور آگے بڑھا، اتنا قریب کہ اب اس کی بھوری آنکھیں اجلال کی آنکھوں میں گڑ چکی تھی۔ زیادہ زور مت لگا اجلال، ابھی تو بہت کچھ برداشت کرنا ہے۔ تو جانتا ہے تیرے اس عارضی ٹھکانے میں گارڈز میری پرچھائی کو بھی ادھر آنے سے روک نہیں سکتے ہیں۔ ادھر میں اپنی مرضی سے ہی آتا ہوں اور اپنی مرضی سے ہی جاتا ہوں۔ ان کی سرخی چھلکاتی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے آواز میں سرد کاٹ تھی اجلال خانزادہ نے اپنی مٹھیاں بھینچی۔ Get lost from my room, my home۔ وہ زخمی شیر کی مانند غرائے یزدان خانزادہ کو اپنے سامنے زندہ سلامت کھڑے دیکھ کر ان کے سینے میں نفرتوں کی آگ اور بھڑک چکی تھی۔ میں ادھر اپنی مرضی سے آتا ہوں اور اپنی مرضی سے ہی جاؤں گا۔ اپنی آواز کو دبا کر رکھا جلال، اس نے اسے اتنا ٹھنڈی آواز میں کہتے ہوئے خود کو خم کیا تھا۔ ایک ہاتھ کی 2 انگلیوں سے زمین پر پھینکا ہوا جلال کا کوٹ اٹھایا، سیدھا ہوا، پھر وہی کوٹ بیڈ پر گھٹنے موڑ کر بیٹھی ساشا کی طرف پھینکا تھا۔ اسے پہنو، اس سے بول رہا تھا، مگر اس نے ساشا کی طرف دیکھا بھی نہیں تھا۔ ساشا نے جلتی ہوئی آنکھیں سختی سے میچی۔ زندگی میں پہلی بار خود سے شرمسار ہوئی تھی۔ دل میں پہلی بار اپنی پستی کا احساس ہوا تھا۔ لرزتے ہاتھوں سے اس نے اجلال کا کوٹ اپنے شانے پر پھر باری باری بازوؤں میں ڈال لیا، لیکن بھیگی ہوئی آنکھیں یزدان خانزادہ کے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ کیا وہ بس اس کے لیے ادھر آیا تھا؟ اگر یہ سچ تھا تو یہ احساس کیسا خوشگن تھا۔ ساشا کا دل اب اس کے اختیار میں نہیں تھا۔ وہ اس دہلیز پر قدم رکھ چکی تھی جس کی دہلیز پار کر کے روگ لگ جاتا ہے، یک طرفہ محبت کا روگ۔ ادھر یہ سب دیکھتے اجلال کے ہونٹوں پر استہزائیہ مسکراہٹ ابھری۔ واو! انہوں نے دونوں ہتھیلیاں ملا کر تالی بجائی۔ یزدان خانزادہ کسی غیر لڑکی کو بچانے کے لیے میرے گھر تک گھس آیا، امیزنگ۔ وہ ذرا سا رکے، 2 انگلیوں سے داڑھی کے بال کھجلائے، انداز پرسوچ تھا۔ ایک سیکرٹ ایجنٹ کو میرے پاس بھیجنا، پھر بچانے کے لیے بھی آ جانا۔ کہیں تمہارا تعلق کسی سیکرٹ ایجنسی سے تو نہیں ہے جہاں شاید یہ لڑکی کام کرتی ہے؟ ایک منٹ، کہیں تو نے اسے اپنی معشوقہ تو نہیں بنا لیا؟ انہوں نے استہزائیہ کہتے ہوئے ساشا کی طرف بھی ایک سلگتی ہوئی نگاہ ڈالی تھی جو اپنے آپ کو چھپاتی ہوئی ان کے بیڈ سے اتر چکی تھی، لیکن یزدان کے انداز ویسے ہی سرد سے رہے تھے۔ ان کی آخری بات پر بھی وہ بھڑکا نہیں تھا۔ اپنے دماغ پر زیادہ زور مت لگا اجلال، میرا تعلق کسی سے اور کہاں سے ہے یہ تو مر کر بھی نہیں جان سکتا۔ اور رہی بات اس لڑکی کی، میرا تعلق کسی غیر عورت سے کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ تیرے اندر کا شیطان بھی گواہی دے رہا ہوگا۔ ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس کی بات نے اجلال کو جبڑے بھینچنے پر مجبور کر دیا۔ اس کا یقین غلط تو نہیں تھا۔ تمہیں برباد کر دوں گا میں، زخمی شیر سے گراہٹ یزدان سر جھٹک کر ہنسا۔ مجھے برباد کرنے میں تیرے اتنے سال برباد ہو گئے اجلال، ذرا دیکھ، ایک دوسرے کو برباد کرنے کی آگ ہمیں کس موڑ پر لے آئی ہے۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے، دیکھ اور محسوس کر، ابھی تو بس تجھے تماشا دیکھنا ہے، اپنی بربادی کا تماشا۔ پھر سے دونوں ہاتھ سمیٹ کر اس نے ایک ہاتھ بڑھایا اور اجلال خانزادہ کے سینے پر ایک انگلی سے دستک دی تھی۔ میری بربادی؟ اجلال کو جیسے اس کی بات نے محسوس کیا تھا، زور سے ہنسے، پھر غرائے، خاک میں مل گئے مجھے برباد کرنے والے۔ ایک دن تو بھی خاک میں مل جائے گا یزدان خانزادہ، اور پھر دیکھنا تیرا سب کچھ میرا ہو جائے گا، تیری بیوی سمیت۔
وہ ذرا سا آگے جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے زہر خند سا مسکرائے۔ پہلی بار بھوری آنکھوں کا رنگ بدلا۔ میری بیوی کا نام بھی مت لینا۔ وہ تھاڑا اور اس نے ایک دم سے اجلال کا گلا جکڑ لیا تھا۔ یہ منظر ایک طرف دیوار سے لگی تماشا دیکھتی ساشا کی آنکھوں میں ضرور چبھا تھا۔ اوہ، برا لگا؟ ادھر اجلال کے چہرے پر خوف کا سایہ بھی نہیں ابھرا۔ آنکھوں کی کیفیت ہنوز ویسے ہی تھی۔ تو میری نجی زندگی میں گھس آ اور میں تیری بیوی کا نام تک نہیں لوں؟ اپنے گلے پر رکھے یزدان کے ہاتھ پر انہوں نے اپنا ہاتھ رکھ کر دور جھٹکنا چاہا، مگر گرفت سخت تھی اتنی کہ برائی کی طاقت نیکی پر حاوی نہیں ہو سکتی۔ تیری نجی زندگی؟ یزدان نے اسے پیچھے کی طرف دھکا دیا۔ اجلال لڑکھڑائے، پھر پاؤں مضبوطی سے فرش پر جما لیے۔ دوسروں کی عزت پر ہاتھ ڈالنے والے مرد کی اپنی کوئی نجی زندگی نہیں ہوتی۔ ہر بار تیرے گناہوں کا پردہ پوشی وقت نہیں کرے گا، پر ہر بار رسی ڈھیلی نہیں ہوتی۔ تیری رسی بھی کسنے کا وقت ہو چکا ہے اجلال خان دادا۔ کیا تجھے محسوس نہیں ہو رہا تیری گردن میں کستے پھندے کا؟ برہمی سے بولتے ہوئے یزدان کی بھوری آنکھوں میں آگ ہی آگ تھی۔ دل تو یہی کہہ رہا تھا سامنے موجود انسان کے اعضاء کو جسم سے اکھاڑ پھینکے، مگر حالات نے اس کے ہاتھوں کو جکڑا ہوا تھا۔ ادھر اجلال نے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے گھورا۔ خطرے کی گھنٹی بھی کان میں دور سے بجتی سنائی دی۔ گردن پر کساؤ سا بھی محسوس ہوا۔ یزدان کا اتنی آسانی سے ان کے جال سے نکل جانا، خلیل کی غیر موجودگی، امجد کی ناگاہی پارٹی اور پھر ساشا کا ملنا، پھر وہ بہت کچھ سوچنا چاہ رہے تھے، لیکن ایک احساس تنگی نفس تھا، جو سینے میں خون کے دوران کا فشار کم ہو جانا۔ سانس لینے میں ایسی دقت کا سامنا انہیں کبھی نہیں ہوا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا سچ میں گلے میں کوئی پھندا تھا جو کسا جا رہا تھا۔ بے ساختہ انہوں نے گردن کے ارد گرد کالر میں انگلی پھنسا کر جسے کالر کو دور کر کے گھٹن کو کم کرنے کی کوشش کی۔ کھل کر سانس لینے کا ایک عمل۔ یہ منظر دیکھتا یزدان مسکرایا، عجیب سی مسکراہٹ، پر اسرار سی مسکراہٹ، ولف کی مسکراہٹ۔ تو قدم آگے ہو کر وہ اجلال کے مقابلے میں کھڑا ہوا۔ پھندا کس رہا ہے نا اجلال احمد خان زادہ، بس دم نکلنے تک تو میرا کمال دیکھنا۔ تجھ سے ایک ملاقات کرنے میں ضرور آؤں گا، ایک ایسی اندھیری قبر میں جہاں زندہ انسان رکھے جاتے ہیں۔ کیسی کیفیت تھی ان دو بھوری آنکھوں میں، ویسی ہی کیفیت جو ایک دم ولف کی ملاقات سے ان کی آنکھوں میں ہمیشہ کے لیے بس گئی تھی۔ ابھی وہ کچھ بولنے کے لیے منہ کھولتے کہ باس باس، ان کا ایک غلام چیختا ہوا کھلے دروازے سے اندر داخل ہوا تھا۔ اجلال کو سانس اور بھی گھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ آنکھیں ہنوز برف سی ٹھنڈی یزدان کی آنکھوں میں گڑی ہوئی تھی۔ باس، باہر پولیس آ گئی ہے، کمشنر وجدان کے ساتھ، اور میڈیا۔ وہ بدحواس تھا، کچھ اور بھی کہہ رہا تھا، مگر ان کی نگاہیں تو یزدان کی آنکھوں میں گڑ چکی تھی، جن آنکھوں میں راز ہی راز تھے۔ وہ ہولے سے مسکرایا، پلکوں کو خم دی اور ذرا سا چہرہ آگے بڑھایا۔ بہت شوق تھا نا تمہیں زنا کرنے کا، تو سوچ اب تیری سزا کی شروعات ہو چکی ہے۔ تیرے اسی شوق نے تیری سلطنت کے پرخچے اڑا دیے ہیں۔ برف سی ٹھنڈی آواز میں بولتے ہوئے وہ پیچھے ہوا۔ اجلال خان دادا نے آنکھیں سختی سے بند کر کے کھولی۔ سازشوں کی بو دیتی رات کا راز کھل گیا تھا۔ انہوں نے اپنے دانت پیسے اور پھر بس چند راتیں سکون سے سو لینا یزدان غازی خان زادہ، کیونکہ جس دن میں تیرے ہر چنگل سے آزاد نکلوں گا تیری ساری راتیں سیاہ کر دوں گا۔ چوٹ اتنی زبردست کھائی تھی کہ اجلال کا پورا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، آنکھوں میں چنگاریاں پھوٹ رہی تھی۔ یزدان نے استہزائیہ سر جھٹکا۔ میں سیاہ راتوں کو گلے لگا کر یہاں تک پہنچا ہوں اجلال، سپاہی میرے قدموں میں ڈھیر ہو جاتی ہیں، سیاہی میرے قدموں میں ڈھیر ہو جاتی ہے جب سر پر کفن باندھ کر نکلتا ہوں۔ اب بس تو اپنی فکر کر، کیونکہ اب تیری زندگی میں اجالا کہیں نہیں ہوگا۔ کچھ سیاہ راتوں میں سونے کی عادت ڈال لی اجلال احمد خان زادہ، تب تک کے لیے گڈ بائے۔ یہ کہہ کر وہ ہاتھ پیشانی تک لے گیا، دو انگلیوں سے پیشانی چھوئی، ایک آنکھ دبائی اور ایک طرف بڑھا۔ اس نے دیوار میں نصب اس خاص بٹن کو دبایا، دیوار کھسکی، باہر جانے کا راستہ دکھا، اور پھر یزدان خان زادہ ان کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ اس نے مڑ کر نہ انہیں دیکھنے کی کوشش کی، نہ ساکت و جامد ہو چکی ساشا کو دیکھنے کی ضرورت سمجھی تھی۔ وہ بس اسے یہیں تک نجات دلانے آیا تھا، اس کے بعد کا کام کمشنر وجدان خود کر لیں گے، باقی کا کام انہیں انجام دینا تھا، سانال مالکی کے ساتھ مل کر۔ ولف کا کام فی الحال یہیں تک تھا۔ اب ولف نہیں تھا، وہ اب یزدان خان زادہ تھا، جس کی منزل بس اب وہیں تھی، جو دل و جان کی مکین تھی، جس کا تعلق لباس کی طرح ہی نہیں روح تک میں جڑا ہوا تھا، جس کے ہونے سے وہ تھا، جس کے ہونے سے سانسیں ہموار تھی۔ ساری بیڑیاں کاٹ کر اس کے قدم بڑھتے جا رہے تھے، اب کوئی طاقت اسے وہاں تک پہنچنے سے نہیں روک سکتی تھی جہاں عشق کی تلاش ختم ہو جائے گی۔ پھر کچھ دیر بعد اجلال مینشن کی عمارت سے کچھ دوری پر اپنی کار کا ڈور کھولنے سے پہلے اس نے مڑ کر ایک نگاہ اس بلند و بالا عمارت پر ضرور ڈالی تھی۔ اس کی بھوری آنکھیں دیکھ رہی تھی کہ کس طرح روشنیوں میں گھرے اجلال مینشن کی اونچی عمارت پولیس آفیسر سے گھیری جا چکی تھی، کس طرح میڈیا والوں کے کیمرے کی لاتعداد فلیش لائٹس اجلال مینشن کی جگمگاتی روشنیوں کو نگل چکی تھی۔ یہی وہ عمارت تھی جو بلندی پر کھڑی اپنے اندر ظلمت کی تلواریں چھپائے ظالموں کو اپنی پناہ میں لیے ہوئی تھی، اور یہی عمارت اب انہی ظالموں کو اپنی آغوش سے آزاد کر چکی تھی۔ سچ تو یہی تھا، بے جان چیزوں پر ایمان کو بیچ دینے والے انسان کی بساط انہی بے جان چیزوں کی طرح زمین میں دھس جاتی تھی۔
یزدان کی آنکھوں میں بہت کچھ جلنے سلگنے لگا تھا۔ ماضی کے واقعات آنکھوں میں کسی سلو موشن فلم کی طرح چلنے لگے تھے۔ اس رات کو چھوڑ دیا جائے تو اس عمارت کا کیا کرے گا؟ یہیں پر تو دفن تھی اس کی چیخیں، یہیں پر تو درد کا احساس تھا، یہیں پر تو اس کے اندر درندگی بھر دی گئی تھی، یہیں پر تو سارے احساسات پتھر بنا دیے گئے تھے۔ اس عمارت سے بس کرب ہی کرب جڑا تھا۔ یزدان کی آنکھوں میں سارے جسم کا خون سمٹنے لگا جب اس نے افشین خان زادہ کی کار گیٹ سے اندر جاتے دیکھے تھے۔ پھر اس نے سر جھٹکا، تیزی سے کار کا ڈور کھولا اور ڈرائیونگ سیٹ سنبھال کر اس نے کار فل سپیڈ میں بھیگی ہوئی سڑک پر چھوڑ دی تھی۔ آسمان سے شفق کی لالی پھوٹ رہی تھی۔ نیا دن، نئی امید۔ اگتے سورج کی کرنیں آسمان پر پھیلا دی گئی تھی۔ بینگنی رنگ کی فضا میں گھلتا نارنجی رنگ ہر منظر پر اتر رہا تھا۔ خوش رنگ سا دن باہیں پھیلائے آنے والے پل کے انتظار میں شہر کے چہرے پر جاگ چکا تھا۔ رات کی وحشی سیاہی کو صبح کے نور نے نگلا اور نارنجی رنگ سے سورج نیلے آسمان کی پیشانی پر اپنے سفر کے لیے جاگنا شروع ہو گیا تھا۔ جب اس کی کار بہت تیزی سے ہاسپٹل کے گیٹ کے اندر داخل ہوئی تھی، کار کا ڈور کھلا اور بے قرار روح کی طرح یزدان خان زادہ اسی کار سے اترا تھا۔ گراؤنڈ میں موجود ہاسپٹل کے کارکردان نے بڑی حیرت سے کار سے اترتے ڈاکٹر مصطفیٰ کو دیکھا۔ ہمیشہ نقصق سے تیار ڈاکٹر مصطفیٰ کا حال حیرت کا باعث تھا۔ کپڑوں پر لگا خون، زخم ڈاکٹر مصطفیٰ کو سب آنکھیں پھاڑ کر اندر کی جانب بھاگتے دیکھ رہے تھے۔ ادھر وہ ہر آنکھوں کی حیرانی کو نظر انداز کرتے دوڑتے قدموں سے ہاسپٹل کی لابی سے اندر آیا تھا۔ ریسیپشن پر کام کرنے والی لڑکی نے بھی آنکھیں پھاڑی۔ یہ کم حیرت کی بات نہیں تھی کہ ڈاکٹر مصطفیٰ کی بیوی ادھر ہاسپٹل میں زندگی اور موت سے لڑ رہی تھی اور وہ گمشدہ تھا، اور اب وہ آیا تو اس کا حلیہ باعث تعجب تھا۔ اسی وقت میں ہاسپٹل کے کوریڈور میں معمول سے زیادہ خاموشی کا راج بسا ہوا تھا۔ ایسے میں اس کے بھاری جوتوں کے دوڑنے کی دھمک ہر سو سنائی دے رہی تھی۔ ادھر کوریڈور میں سعدیہ بیگم، صبا، انم، نصر اور سونیا بھی موجود تھی۔ ان سب کے ساتھ مرتضیٰ بھی کوریڈور میں ٹہل رہا تھا، مضطرب سا، بے قرار سا۔ جب تک شانی نہیں آئی تھی اس نے سمن کی سانسوں کو بچانے کی اپنی کوششیں جاری رکھی تھی، مگر شانی کے آنے کے بعد سمن کو جب وہ لے گئی تب سے وہ ایسے ہی ٹہل رہا تھا۔ ایک طرف سب کے بارے میں سوچتے ہوئے فکر مند تھا، دوسری طرف سمن کی حالت سے سخت پریشانی میں مبتلا تھا۔ بلکہ وہی کیا، سب کے چہرے پر فکر کے سائے لہرا رہے تھے اور آنکھوں میں سخت اضطراب کی جھلک کے ساتھ خوف کی ہلکی تہ بھی۔ جہاں سمن کی خیریت کے لیے دل دعا کو تھا، وہیں یزدان کا سوچ کر سب کے سینے میں درد سا تھا۔ دیوار سے لگی کرسیوں میں ایک کرسی پر بیٹھی سعدیہ بیگم تسبیح کے دانے گھماتی ہولے ہولے دعاؤں کا ورد کر رہی تھی۔ ایک دن میں ہی وہ خود کو بہت کمزور سا محسوس کرنے لگی تھی۔ پہ در پہ پڑنے والے صدمات کے اثر ان کے چہرے میں ڈھل گئے تھے۔ دل اور اعتبار توڑ دینے والے انکشافات نے انہیں اندر سے ڈھا دیا تھا۔ یوں ہی تسبیح کے دانے گھماتے ہوئے ان کی نگاہ ٹہلتے ہوئے مرتضیٰ پر گئی، پھر دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑے نصر پر۔ کیسا خوبصورت، کیسا وجیح جوان تھا وہ! کیا ایسے پھول سے بچے کو بھی مامتا اجازت دے سکتی ہے کہ اسے پھینک دیا جائے، مسل دیا جائے؟ سعدیہ بیگم کا دل جیسے کوئی مٹھی میں جکڑنے لگا۔ درد آنکھوں سے چھلک جاتا کہ انہوں نے فوری رخ موڑ لیا۔ تبھی کوریڈور میں تیز جوتوں کی دھمک ابھری تو سب کی گردنیں ایک ساتھ گھومی تھیں۔ یزدان چلا آ رہا تھا، چہرے پر سختی اور آنکھیں بے تحاشا گلابی، زخمی۔ سب دھیرے دھیرے اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے، مرتضیٰ کو جیسے نئی سانسیں ملی ہوں۔ بھیا، وہ تیزی سے قریب آیا تو میں دیکھتا ہوں، بس اتنا بولا۔ مضطرب مرتضیٰ کا کاندھا تھپکا اور وہ سیدھے شیشے کا دروازہ کھول کر اندر چلا آیا تھا۔ میں دیکھتا ہوں، بس اتنا بولا تھا۔ مضطرب مرتضیٰ کا کاندھا تھپکا اور وہ سیدھے شیشے کا دروازہ کھول کر اندر چلا آیا تھا۔ اس کے قدم تیزی سے اندر کی طرف بڑھ رہے تھے، دل لرز رہا تھا مگر قدم مضبوط تھے اور چہرے پر ہمیشہ رہنے والی سنجیدگی، مگر بھوری آنکھیں درد کی شدت سے سرخ ہو رہی تھی، دل کی جلن سے سلگ رہی تھی۔ یوں ہی آگے بڑھتے ہوئے پھر قدم ٹھٹکے اور اس کی نگاہیں شانی کی طرف اٹھی تھیں۔ وہ وہیں فرش پر بیٹھی بے تحاشا رو رہی تھی۔ یزدان کا دل جیسے بند ہونے لگا، سانس سینے میں اٹکا، ایک رنگ گزرا اور یزدان کے چہرے پر سفیدی سی بکھر گئی، بھوری آنکھوں کی جوت مدھم ہوئی۔ اب تک جو قدم تیزی اختیار کیے ہوئے تھے وہ قدم خود بخود سست سے پڑنے لگے تھے۔ شانی کے بے تحاشا رونے کی آواز ضربت تھی، یا دل دماغ کو ہلا دینے والی صدا۔ یہ رونا اسے اندر تک جھنجھوڑ گیا تھا۔ وہ رکھوالا تھا اپنی سمن کا اور ایسے میں وہ اسے تنہا چھوڑ گیا تھا۔ وہ بیڑیوں میں جکڑا رہا تو کیا وہ اسے آزاد کر گئی اپنے وجود سے؟ کیا ایک بار پھر وہی آزمایا جائے گا؟ کیا یزدان اس سے آگے سوچ ہی نہیں پایا۔ سینے میں دھڑکتا دل اب دھڑکنے سے معذور ہو رہا تھا۔ یا سانسیں اب پرائی ہو جانا چاہتی تھیں، وہ پتھر سا ہو گیا تھا۔ تبھی شانی کو اس کے آ جانے کا احساس ہوا تو انہوں نے روتے ہوئے سر اٹھایا، اپنے سے کچھ قدم پر موجود یزدان کو دیکھتے ہوئے وہ اٹھنے لگی تو دونوں اطراف میں موجود نرسوں نے تیزی سے آگے بڑھ کر انہیں سہارا دینے کی کوشش کی تھی، پر شانی نے ان کے ہاتھوں کو جھٹکا، زمین پر ایک ہتھیلی ٹیکی اور خود ہی کھڑی ہو گئی۔ کالی آنکھیں لگاتار برس رہی تھیں، سارا منظر دھندلایا ہوا تھا، پر شانی لڑکھڑاتے ہوئے آگے بڑھی۔ یزدان کے دل کی دھڑکنیں ان کے ہر قدم کو گنتے ہوئے آہستہ آہستہ سست سی ہوتی جا رہی تھی۔ جیسے ہی وہ قریب آئے گی، جیسے ہی وہ اسے خبر دیں گی، سارے راستے کھو جائیں گے، دل بند ہو جائے گا، ساری دعائیں بے سہارا ہو جائیں گی۔
خوابوں کا نگر اجڑ جائے گا۔ یزدان نے زندگی میں پہلی بار خوف سا اپنے سارے وجود میں اترتا محسوس کیا تھا، ایسا خوف جو سارے حوصلے پست کر دیتا ہے۔ وہ بھی تو جیسے اپنے وجود کو کھونے کے خوف سے گزر رہا تھا، جب شانی کے لڑکھڑاتے قدم اس کے مقابل میں آ رکے۔ پرنس، شانی نے روتے ہوئے اسے دیکھا جیسے کہہ رہی ہے اسے تھام لے، مگر وہ خود کو مفلوج ہوتا محسوس کر رہا تھا۔ ان کا ہاتھ کیا تھامتا، زمین نے اس کے پاؤں جکڑ لیے تھے اور سست دھڑکنوں نے ہاتھوں کی طاقت، بس بجھتی ہوئی بھوری آنکھیں ان کے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ میں کہتی تھی نا پرنس، میں تمہاری خوشیاں اپنے رب سے مانگ لوں گی، وہ مجھے مایوس نہیں کرے گا۔ میں اپنے پرنس کی زندگی اس سے چھین لاؤں گی، وہ مجھے اپنی امانت سونپ گیا تو میں کیسے اس امانت کو کھو دیتی؟ شانی روتی ہوئی بولی اور انہوں نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر خود ہی اس کا ہاتھ تھام لیا، بالکل اسی طرح جیسے سالوں پہلے اس حادثے کے بعد وہ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر اپنے اپنے خوف کو ایک دوسرے سے بانٹ لیتے تھے، ایک دوسرے کا سہارا بن جاتے تھے۔ آج بھی تو ایک خوف کی جنگ لڑ کر وہ دونوں روبرو آ کھڑے ہوئے تھے۔ یک ٹک شانی کے چہرے کو دیکھتے ہوئے وہ اب بھی ساکت تھا، مگر یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی نئی روح اس کے اندر پھونک رہا ہو۔ ہاں، شانی نے اسے اپنی ایک نئی زندگی کی نوید دے رہی تھی۔ سانسیں پھر سے اپنی ہو رہی تھیں، دھڑکنیں اپنی اصلی حالت میں بدل رہی تھیں، بجھتی جوت پھر سے روشن کی جا رہی تھی۔ میں اپنے پرنس کی خوشیاں کبھی بھی نہیں کھونے دوں گی، کہا تھا نا، کچھ بھی کروں گی مگر اپنے رب سے تم دونوں کے لیے زندگی مانگ لوں گی۔ دیکھو، میں نے مانگ لی تمہاری زندگی، تمہاری سانسیں۔ بولتے ہوئے انہوں نے ناک سے کھینچ کر سارا پانی اندر اتارا، آواز اب زکام زدہ ہو رہی تھی، خراش سے گلے میں محسوس ہو رہی تھی، مگر وہ بولتی جا رہی تھی۔ تمہاری سمن زندہ ہے پرنس، وہ موت سے لڑ کر تمہارے لیے زندگی مانگ لائی ہے، ابھی بے ہوش ہے مگر سلامت ہے، تمہاری زندگی تمہیں خدا نے واپس لوٹا دی ہے پرنس۔ تم سے کہا تھا نا، وجہ سے بھی وہ روتے ہوئے اور کچھ بھی کہہ رہی تھی، مگر اب یزدان کو کچھ بھی سنائی نہیں دے رہا تھا، بس ایک آواز تھی وہاں، ہاں وہ زندہ ہے، ہاں اس کی سانسیں چل رہی ہیں، بس اب اور کیا چاہیے؟ بس اب کوئی خواہش نہیں، اب کوئی حسرت نہیں، اس کے رب نے اسے ہر نعمتوں سے نواز دیا۔ یہ شکر کا احساس تھا، اتنا قوی تھا کہ اس نے آہستہ سے اپنا ہاتھ شانی کے ہاتھ سے چھڑایا اور وہیں فرش پر دو زنوں گرا اور اس نے اپنا سر فرش پر سجدے میں رکھ دیا۔ دل و جان اس کے حضور میں جھک گئے، جس نے آج کی رات اپنے کرم سے مالا مال کر دیا تھا، زندگی بھی دی، سانسیں بھی محفوظ رکھی، سر بلند بھی کر دیا۔ کچھ لمحے ایسے ہی خاموشی سے گزر گئے تھے۔ شانی آہستہ آہستہ جھکتی وہیں اس کے قریب بیٹھ گئی تھی، کانپتا ہوا ہاتھ سجدے میں جھکے یزدان کے سر پر رکھ کر پھیرا۔ یزدان نے سر اٹھایا، پھر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا، آنکھیں سرخ ہو رہی تھی مگر چہرے کی رنگت اب بحال ہو رہی تھی، دل پھر سے اپنی اصلی حالت میں ہو کر دھڑک رہا تھا، وہ اب مطمئن تھا۔ شانی، اس نے ہاتھ بڑھا کر ان کا ہاتھ تھامنا چاہا، پر شانی نے اس کی شرٹ سینے سے دبوچ کر اس کا چہرہ دیکھا۔ اب لوٹا دو گے نا مجھے میرا پرنس؟ بولو مصطفیٰ، میرا پرنس واپس آ گیا نا؟ بری آنکھوں میں اسے دیکھتے ہوئے شانی کی آنکھوں سے بس گرم سیال بہہ رہے تھے۔ ساکت و جامد سے کھڑی نرسیں بھی بھیگی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہی تھی، ایسا منظر جو کبھی بھی یہاں موجود ہو کر بھی ان لوگوں نے نہیں دیکھا تھا، کبھی ایسے جذباتی منظر سے آنکھیں روبرو نہیں تھی۔ یہاں تو بس ڈاکٹر مصطفیٰ ایک سخت و سنجیدہ شخصیت کا حامل تھا، جس کی موجودگی خوفزدہ کرنے کے باوجود بھی اپنے حفاظتی دائرے میں لگے رہتی تھی، اور شانی کا وجود نرم سایہ دار تھا، مگر آج جو آنکھیں دیکھ رہی تھی، لوگ کیا جانے شایان اور پرنس کے بیچ کے رشتے کی گہرائی۔ ایک دوسرے کے درد کو بانٹ کر ان دونوں نے زندگی کے ہر مراحل، ہر آزمائش کو ایک دوسرے سے عہد باندھ کر طے کیا تھا، ایسا عہد جو لاشکن تھا، جس میں ممتا کا تعلق بھی تھا، جس میں دوستی کا رنگ بھی، جس میں ہمرازی بھی تھی، جس میں وفائیں بھی تھیں۔ سالوں سے اس باہمی تعلقات کی بنیاد اب اتنی مضبوط ہو چکی تھی، وہ دونوں آج ایک دوسرے پر اعتبار کر کے اپنی اپنی زندگی ایک دوسرے کو سونپ گئے تھے۔ پرنس، اب تو سب بھول جاؤ گے نا؟ اب تو مجھے اس ندامت کے بوجھ سے آزاد کر دو گے نا؟ شانی ہنوز اس کی شرٹ سینے پر مٹھی میں رکھے روتے ہوئے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ یزدان نے پلکیں بند کر کے کھولی۔ پرنس تو آپ کے پاس ہمیشہ سے تھا شانی، پتھر بن گیا تھا مگر کھویا نہیں تھا، آپ کا پرنس واپس آ گیا، بس اب آپ ماضی کی کوئی بات نہیں دہرائیں گی۔ میں اپنی شانی کو اب ہر ندامت کے بوجھ سے آزاد دیکھنا چاہتا ہوں۔ دھیمے دھیمے کہتے ہوئے اس نے ایک ہاتھ اٹھا کر ان کے گالوں پر بہتے ہوئے آنسوؤں کا باری باری صاف کیا تھا۔ بہت رو لیے شانی، ہم بہت رو چکے، عذاب راتیں کٹ چکی، یوں سمجھ لیجیے آج ہی مصطفیٰ دفن ہو گیا، میں بس آپ کا پرنس ہوں اب۔ اس نے شانی کو اپنے سینے سے لگا لیا، جھک کر ان کا سر چومتے ہوئے وہ ان کے سر سے لے کر پشت تک کو سہلا رہا تھا۔ وہ رو رہی تھی، بے تحاشا رو رہی تھی، ایک عمر گزاری تھی اس لمحے کے لیے، کتنی آزمائشوں کے بعد یہ گھڑی نصیب ہوئی تھی، جانے کتنے لمحے ایسے ہی گزرے، یہاں تک کہ شانی کے دل کو قرار آنے لگا، قرار آیا تو آنسو بھی تھمنے لگے، اور پھر کچھ دیر پہلے ملنے والی خوشی کا احساس ہر احساسات پر بھاری ہو گیا۔ انہوں نے یزدان کے سینے سے سر اٹھایا۔ اللہ نے تمہیں 2 بیٹوں سے نوازا پرنس، میں دادی بن گئی ہوں۔ وہ ابھی رو رہی تھی مگر ان کی آنکھوں میں اب خوشی کے رنگ تھے، بے پناہ خوشی کے رنگ۔ یزدان نے بس آنکھیں بند کی، اس خوشی کو محسوس کیا اور پھر آنکھیں کھول کر مسکرا دیا، آسودگی میں لپٹی مطمئن مسکراہٹ۔ آپ کو بھی بہت مبارک ہو دادی بنا۔ اپنا چہرہ جھکا کر اس نے شانی کے شانے کو چوما۔ اللہ کے بعد یہ ان کی بے تحاشا محنت کا ہی نتیجہ تھا جو اسے اس کی زندگی اور باپ بننے کی خوشی انہوں نے دی تھی۔
ادھر شانی اپنی خوشی سے سرشار بولتی جا رہی تھی، بالکل تمہارے جیسے ہیں میرے پوتے، میں نے ایک پرنس کو کھویا تھا، یہاں قدرت نے میرے اپنے پرنس کے علاوہ 2 اور پرنس مجھے سونپ دیے۔ شانی مسلسل روتی جا رہی تھی اور بولتی جا رہی تھی۔ یزدان نے بے ساختہ انہیں اپنے سینے سے لگا لیا۔ تھینکس لاڈ شانی، اللہ کے بعد میں آپ کا شکر گزار ہوں جو آپ نے مجھے میری زندگی لوٹائی۔ ان کے دونوں ہاتھوں کو اپنے سینے پر رکھ کر وہ سراپا مشکور تھا۔ بیٹے ماؤں کا شکریہ ادا کرتے اچھے لگتے ہیں۔ شانی نے چہرہ بڑھا کر اس کی پیشانی پر ہلکے سے پیشانی ماری، وہ ہولے سے ہنستی ہے۔ روتی ہوئی ماں بھی تو اچھی نہیں لگتی، ایسے رو رو کر خبر دی جاتی ہے۔ اس بار شانی ہلکے سے ہنسی تھی، آنسوؤں میں ڈوبی گیلی ہنسی، پھر ایک دم سے انہوں نے اس کا چہرہ تھاما۔ کیا کر ڈالا ہے خود کو، نہ جانے کہاں کہاں زخم کھائے ہیں، اٹھو میں ڈریسنگ کر دوں، بچوں کے بارے میں بھی ڈسکس۔ شانی میں سمن کے ساتھ کچھ لمحے تنہا گزارنا چاہتا ہوں۔ اس نے ایک دم سے اٹھتی ہوئی شانی کا ہاتھ تھام لیا، وہ ٹھٹ کے یزدان کا چہرہ دیکھا۔ پلیز مجھے سمن کے ساتھ تنہا چھوڑ دیں، آپ باہر جا کر سب کو بتا دیں۔ ادھر سب پریشان ہے، ایک التجا تھی اس کی آنکھوں میں، شانی سمجھ سکتی تھی اس کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی، بس تائید میں سر ہلایا۔ ہاں میں باہر جا کر سب کو مطمئن کر دوں، ایسی پاگل ہو گئی تھی کہ بس رونے کے علاوہ کچھ یاد ہی نہیں رہا تھا۔ تم یہیں رہو، میں سب کو بتاتی ہوں، بچوں کو بھی تو دیکھنا ہے۔ جلدی جلدی بولتے ہوئے وہ سیدھی ہو گئی۔ یزدان بھی فرش سے اٹھ کھڑا ہوا، وہاں موجود ہر فرد کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کے قدم آہستہ آہستہ ادھر ادھر بڑھنے لگے جدھر اس کی زندگی تھی۔ رات بھر کی مشکلات، رات بھر کا درد، رات بھر کے زخم سب سینے پر اٹھائے وہ یہاں تک پہنچا تھا، مگر اب فقط اس ہستی کو دیکھتے ہوئے درد کیا، غم کیا، مشکل کون سی، زخم کیسے، یزدان خانزادہ سب بھولنے لگا۔ اب تو بس چاہت کے سارے زخم تھے۔ شانی نے بھیگی ہوئی آنکھوں سے بیڈ کے نزدیک جاتے یزدان کو دیکھا تھا۔ سینے میں درد اور خوشی دونوں کے باہمی تعلقات سے جڑی ہوئی کیفیت بار بار آنکھوں کو نم کر جاتے، ملے جلے احساسات والے نمکین پانی قطرہ قطرہ بن کر گالوں پر بہہ جاتے تھے۔ وہ خود کو بھی ویسا ہی تھکا ہوا محسوس کر رہی تھی جیسا یزدان اس وقت خود کو محسوس کر رہا تھا۔ لمبی مسافت کے بعد منزل مل جانے والی تھکان جو بس وجدان خانزادہ کے کاندھے پر سر رکھ کر مٹ جانے والی تھی، مگر ابھی ان کے وجہ کے کاندھوں پر کچھ ذمہ داریاں تھیں۔ انہوں نے گہری سانس بھری، بھیگی پلکیں صاف کرتے ہوئے وہاں موجود نرسوں کو اشارہ کیا، پھر آہستہ آہستہ سب نکلتے چلے گئے۔ در و دیواریں خاموشی سے محبت کی کہانی سننے کے لیے تنہا رہ گئی۔ ادھر یزدان بیڈ کے نزدیک آتے ہی وہیں اس کے بیڈ سائڈ ریل کو تھام کر آہستہ آہستہ جھکا، پھر گھٹنے وہیں فرش پر ٹیکے اور اس سائڈ ریل پر سر ٹیک کر جلتی آنکھیں بند کر لی۔ ایک لمبی مسافت طے کر لینے کے بعد جو تھکان مسافر کے ہر اعضاء میں سما جاتی ہے، وہیں تھکان اس کے سارے وجود میں اتر رہی تھی، مگر سینے میں دھڑکتا دل آسودہ تھا، دھڑکنیں دھیمی تھی مگر پرسکون تھی۔ کتنی تمنا تھی وہ اس گھڑی اس کے قریب رہ کر اس کی ساری تکلیفوں کا مداوع کرتا، اس کے صدقے اجاتا، پر فرض و قرض نے یہ پل اس سے چھین لیے۔ ہر سانس گنتے ہوئے بس اس کی آہٹیں سننے کے لیے وہ منتظر رہ گئی، لیکن یزدان نے ایک ہاتھ بیڈ پر رکھا اور آہستہ آہستہ لرزتے ہاتھ کو سمن کے بے جان سے ہوئے ہاتھ پر رکھا۔ وہ برف کی مانند سرد ہو رہی تھی۔ اگر سانسیں چلنے کی صدا سنائی نہیں دے رہی ہوتی، اگر مشینیں نہیں بتاتی کہ وہ زندہ ہے، تو وہ کیسے یقین کرتا کہ وہ زندہ تھی؟ ایسی سرد و زرد۔ یزدان نے اپنے ہاتھ کی گرفت سمن کے ہاتھ پر مضبوط کرتے ہوئے اس کا چہرہ دیکھا، درد و تکلیف سے مرجھایا ہوا چہرہ، آکسیجن ماسک کی مدد سے مشکل سے سانس لیتی ہوئی اس کی سمن۔ یزدان نے ایک دم سے آنکھیں بند کی، دل پگھلا یا برسوں کا جمود پگھلا، بلکہ بھیگتی ہوئی سی محسوس کرتے ہی اس نے اپنا سر سمن کے ہاتھ پر ٹیک دیا۔ تمہیں کچھ ہو جاتا تو میرا وجود ہی کھو جاتا، خود کو کبھی معاف کر ہی نہیں سکتا تھا۔ آنکھیں قطرہ قطرہ پگھل رہی تھیں اور لب آہستہ آہستہ ہل رہے تھے۔ ہر سانس پر بس تمہارا تو نام تھا، جب تم نہیں تو پھر میں سانسیں لینے کے بھی قابل کہاں؟ سمن کے سرد ہاتھوں پر اپنے لب پھیرتے ہوئے یزدان کی آنکھیں مسلسل بھیگتی جا رہی تھیں۔ تمہیں پا کر ہی تو مکمل تھا، تمہیں کھو کر ادھورا پن لیے کہاں جاتا؟ اس بار اپنا چہرہ اٹھا کر وہ ذرا سا اٹھا اور اس بار اس کے چہرے پر جھکا تھا۔ اسے دیکھتے ہی دیکھتے لگاتار گیلی ہوتی بھوری آنکھیں سمن کے زرد ہوئے چہرے کے ہر نقش کو بے تحاشا محبت کے احساس کے ساتھ چومنے لگی۔ ایک ہاتھ اٹھا کر یزدان نے لرزتی ہوئی انگلیوں سے زرد چہرے کے اطراف میں بھیگی ہوئی لٹوں کو پرے کرنا شروع کیا تھا۔ ایسے ہی دیوانوں کی طرح اسے دیکھتے ہوئے وہ کچھ اور جھکا اور اس کے چہرہ آہستہ آہستہ سمن کے چہرے کے قریب ہونے لگا، اتنا قریب کہ وہ اب اس کی چلتی سانسوں کی گنتی کرنے لگا تھا۔ دل نے بس یہی صدا دی، زندگی تو بس انہی سانسوں کے چلنے کے دم سے ہے، راحتیں تو بس ان کی سانسوں کو چھونے بھر میں تھی، اس کے ہر نرم احساسات بس انہی سانسوں کی ڈور کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ ان کی سانسوں کی گرمی میں تو زندگی کی حدت تھی، دیوانگی تھی اس کی سانسوں کا چڑھنا اترنا۔ اپنا چہرہ کچھ دیر اس کے چہرے پر جھکائے رکھنے کے بعد اس نے ہولے سے چہرہ اٹھایا۔ کتنی تکلیفوں کا سامنا اس نے کیا، کیسے کیسے درد نہیں جھیلے، مگر کبھی بھی وہ اپنے ارادے سے پیچھے نہیں ہٹی۔ آج باپ بننے کی اسے خوشی ملی تھی تو بس وہ سمن کے دم سے تھی، ولف کی ملکہ۔ یزدان گیلی سے ہنسی، ہنسا پھر جھک کر اس کا پیشانی پر اپنے لب رکھتی، ساری عمر تمہارا قرضدار رہوں گا میری ملکہ۔ پھر کتنی دیر اس کی پیشانی پر یزدان کے ہونٹ چسپا رہے تھے۔
اور سمن محبوب کی آمد سے لے کر اس کی محبتوں کی بوچھاڑ سے بھی بے خبر تھی۔ در و دیواروں میں بستی محبت کی کہانی درج ہو رہی تھی۔ دور کہیں افق پر نمودار ہوتی روشنی کی کرنیں پھوٹ پھوٹ کر نئی امیدیں، نئی زندگی کی نوید دے رہی تھی۔ جب سرکاری ہاسپٹل کی چھوٹی سی راہداری میں وہ دونوں بے چینی سے آنے والے پل کا انتظار کر رہے تھے۔ رات گزر گئی تھی اور سرکاری ہاسپٹل کے کوریڈور میں بیٹھے ہوئے جانے کتنے لمحے بیت گئے تھے۔ اب تو تھکان نے دونوں کو جکڑنا شروع کر دیا تھا۔ ایک طرف بیٹھا شاکر بار بار اپنی گھڑی دیکھتا، پھر لمبی راہداری کے آخری چھور پر بنے اس دروازے کو جہاں سے گزر کر دعا اس کے اندر گئی تھی۔ اسی دوران وہ دوسری طرف ہونے والے واقعات کی بھی پل پل خبر لے رہا تھا۔ فیصل اور سہیل کے میسج اس کے پاس لگاتار آتے رہے تھے، اور جب اس نے اجلال خان زادہ کی گرفتاری کو لے کر والا میسج پڑھا تو اس نے کتنی راحت سے اترتی محسوس کی تھی۔ ایک لمبی تھکا دینے والی مسافت کے بعد ملنے والی آسودگی، اور اس کے بعد یزدان کی آئی کال۔ وہ اب آسودہ تھا، سرشار تھا، بس اب اریبہ کی طرف سے پریشانی تھی جس کا یقین تھا یہاں بھی سب خیر سے ہوگا۔ شاکر نے ایک دم سے گردن گھما کر دوسری کرسی پر بیٹھے واسق کو دیکھا۔ اس سے الگ تھلگ بیٹھے واسق کی حالت عجیب سی ہو رہی تھی۔ اریبہ کو اندر گئے ہوئے کتنی دیر ہو گئی تھی اس نے شمار ہی نہیں کیا تھا۔ بس ایک ہی جیسی حالت میں بیٹھے ہوئے، ایک ہی نقطے کی طرف دیکھتے ہوئے وہ کن سوچوں میں گم تھا، اسے خود بھی خبر نہیں ہو رہی تھی۔ سب کچھ گڑبڑ ہو رہا تھا، ذہن مفلوج تھا یا دل؟ زندگی کے کھیل میں عجیب وقت کی مار بھی دردناک۔ کوئی تو راہ اس کی قسمت اسے دکھائے جس کی منزل میں راحتیں بھی ہوں، دلی سکون ہو۔ وہ ایسے ہی بیٹھا رہتا کہ ایک مضبوط ہاتھ اس کے ہاتھ پر آ ٹھہرا۔ واسق نے چونک کر سر اٹھایا، پھر گردن موڑ کر اپنے بغل میں آ بیٹھے شاکر کو دیکھا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آنکھوں میں نرمی اور ہونٹوں پر دوستانہ مسکراہٹ۔ وہ بس کچھ دیر گہری بھوری آنکھوں کی نرم چمک دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے اپنا ہاتھ شاکر کے ہاتھ کے نیچے سے کھینچ لیا۔ صرف ہاتھ نہیں کھینچا، ذرا سا کھسک کر دور ہو کر بھی بیٹھ گیا۔ شاکر نے اس کا گریز محسوس کیا، مگر برا مانے بغیر بس کاندھے جھٹک دیے۔ واسق اور اس کے بیچ رنجشوں کی دیواریں اس قدر اونچی اور مضبوط تھیں کہ وہ دونوں چاہ کر بھی اس دیوار کو پار نہیں کر سکتے تھے، نہ ہی گرا سکتے تھے۔ درمیان میں برسوں بھی گزر جائیں گے لیکن ان دونوں کے تعلقات کبھی نہیں بدلیں گے۔ شاکر نے ذرا سی گردن گھما کر لاتعلقی اختیار کیے ہوئے واسق کو دیکھا اور پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ ابھی اٹھا ہی تھا کہ اس کی نگاہ باہر آتی دعا پر پڑی۔ تھکی تھکی سی ایک ایک قدم مشکل سے اٹھاتی واسق نے بھی قدموں کی آہٹ پر ایک دم سے سر اٹھایا، بے ساختہ اپنی جگہ سے اٹھا۔ قدم تیزی سے بڑھے مگر پھر جیسے زمین نے ایک دم سے اس کے قدم جکڑ لیے۔ جب اس سے بھی پہلے شاکر برق رفتاری سے دعا تک پہنچ گیا تھا، اس نے دعا کو کاندھے سے تھام لیا تھا۔ واسق نے سختی سے لب کھینچے، 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ وہ کیوں بھول جاتا تھا کہ وہ اجنبی تھی؟ ان کے بیچ وہ فاصلے تھے جو کبھی نہیں پار کیے جا سکتے تھے، اور شاید یہی فاصلوں کی وجہ تھی کہ وہ اپنے آپ کو مجبور پاتا تھا اپنے اور شاکر کے درمیان رنجشوں کی دیواروں کو گرانے میں۔ اس کا دل شاکر کو لے کر کبھی صاف نہیں ہوگا۔ ایک چھپی ہوئی نفرت ہے جو ہمیشہ اسے شاکر عباس سے رہے گی، ہمیشہ رہے گی، تا عمر رہے گی۔ اب بھی آنکھیں سرخ ہوئیں، جبڑے بھینچے اور رخ موڑ کر وہ دوبارہ اپنی جگہ پر اسی طرح بیٹھ گیا جیسے دعا کے آنے سے پہلے بیٹھا تھا، مگر اب حالت میں فرق آ گیا تھا۔ چہرہ سرد و سپاٹ اور ذہن خالی ہو گیا تھا۔ ادھر شاکر پریشان سا دعا کے دونوں شانوں کو تھام کر پوچھ رہا تھا، تم ٹھیک تو ہو نا؟ یہ بے تحاشا محبت کا احساس تھا کہ اریبہ کے لیے پریشان ہونے کے باوجود بھی وہ اس سے پہلے بے ساختہ اس کا حال پوچھ بیٹھا۔ دعا نے بھیگی پلکیں اٹھا کر اپنے سامنے کھڑے شاکر کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں بس اسی کا جہان تو بستا تھا، وہ اس کے لیے ہی فکر مند تھا۔ شاکر، بس ہونٹوں سے اس کا نام نکلا تھا، لب بری طرح سے لرزے، آنکھیں دریا بننے کے لیے تڑپی۔ موت سے لڑ کر زندگی دینے کا یہ عمل کس قدر ضبط و برداشت کا مظاہرہ چاہتا تھا، یہ آج دعا کو پتہ چلا تھا۔ آج پتہ چلا کیوں ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دی گئی ہے۔ کیا ہوا دعا؟ اریبہ تو ٹھیک ہے نا؟ دعا کی حالت سے وہ اور بھی پریشان ہو کر بے اختیار اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ ٹھیک ہے، وہ بھی، اس کا بچہ بھی۔ دعا نے تھک کر اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ بس یہی سینہ تو ساری زندگی خود میں سمیٹ کر اس کے ہر دکھ درد کو اپنے اندر جذب کر لے گا۔ بس وہی تو تھا جو قدم لڑکھڑانے میں بھی تو مضبوطی سے سنبھال لے گا۔ اس کے منہ سے سب خیریت کی خبر سن کر شاکر نے راحت کی سانس لی، اپنی سینے سے لگی دعا کا سر چلاتے ہوئے بولا، تم نے تو ڈرا ہی دیا تھا، گڈ نیوز ایسے دی جاتی ہے؟ کہتے ہوئے اس نے جھک کر دعا کا سر بھی چوما تھا۔ بھرپور محبت بھرا احساس۔ دعا کی بند پلکوں میں تھکان سی اترنے لگی، بس دل کہنے لگا تھا کہ وہ اسی طرح اپنے سینے سے لگائے رکھے اور وہ مکمل چین سے سو جائے۔ رات بھر کی تھکان نے اعصاب تھکا دیے تھے۔ اس نے شاکر کی شرٹ آہستہ سے مٹھی میں جکڑ لی۔ کیوں اس طرح لپٹے رہنا، کیوں اس کی شرٹ کو جکڑنا؟ دھڑکنوں میں ایک نغمہ پیار کا بجنے لگا، دل کے تار سے تار جڑے احساس چھڑنے لگے۔ اس نے جھک کر دعا کے کان میں سرگوشی کی، کیا خیال ہے یہ والا رومانس والا سین بعد میں کریں ورنہ تمہارے بھتیجے کا پپا جل جل کر سلگ جائے گا؟ دعا نے جھٹکے سے سر اٹھایا، اس کی بات کے چھپے مفہوم سے آشنا تھی تو بس گھور کر رہ گئی۔ ایک نظر ان دونوں سے لاتعلقی اختیار کیے ہوئے واسق کو بھی دیکھا، پھر شاکر کو جسے اجازت طلب کرنا چاہو، جاؤ اسے یہ خبر دے دو، بہت پریشان ہے تم اسے سمجھا دو۔
اس نے اس قدر پیار سے اس کا گال تھپک کر کہا۔ دعا نے بس اسے دیکھ کر سر ہلایا اور آہستہ آہستہ آگے بڑھی۔ فرش پر نظریں گاڑی ہوئے واسق نے آہستہ سے سر اٹھایا، اپنے سامنے کھڑی دعا پر نگاہ گئی اور ان سے چند قدم کے فاصلے پر کھڑے شاکر پر بھی۔ بہت بہت مبارک ہو، تم پپا بن گئے ہو، اریبہ نے بڑے پیارے سے بیٹے کو جنم دیا۔ دعا کی آواز میں اب خوشی کی رمق تھی۔ واسق نے بس ایک نگاہ اس کے چہرے پر ڈالی اور پھر سے سر جھکا لیا۔ دل ایسا خالی ہوا تھا کہ جس خوشی کے لیے اتنی قربانی دی تھی، آج اس خوشی سے بھی کوئی تلاطم نہیں برپا ہوا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے سب کچھ بدل گیا، وہ اندر باہر ہر طرف سے، ہر جذبات سے، ہر احساس سے ہاتھ ہو بیٹھا تھا۔ اس طرح کے رد عمل پر دعا نے مڑ کر شاکر کی طرف دیکھا۔ وہ چند قدم کا فاصلہ سمیٹ کر ان دونوں کے قریب آیا۔ تم بات کرو، میں ایک ضروری کال کر کے آتا ہوں۔ قریب آ کر دعا کا گال تھپکا اور پھر وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا اس کے نظروں سے دور ہو گیا۔ کتنی آسانی سے وہ اسے اس شخص کے ساتھ تنہا چھوڑ کر چلا گیا جس سے کبھی دعا کا تعلق رہا تھا۔ نہ شک، نہ غصہ، نہ ڈر اور نہ ہی کوئی پابندی۔ دعا ایک دم سے اعتماد سے بھر گئی تھی، ویسے ہی اعتماد سے جو اس کے باپ بھائی اسے دیتے تھے اور آج اس کے شوہر نے اسے دیا تھا۔ سینے سے کھلا ہوا سانس ہوا میں خارج ہوا اور اس نے واسق کی طرف دیکھا۔ واسق، تم اریبہ کے بارے میں اب کیا سوچتے ہیں؟ اس سے فاصلے پر بیٹھتے ہوئے دعا نے سنجیدگی سے پوچھا۔ دل نے کبھی کچھ اور سوچنے کی مہلت ہی نہیں دی۔ کسی طرح کچھ سوچنا چاہا تو ایک بار پھر میرا ہی دل زخمی ہو گیا۔ دعا کی طرف دیکھنے سے گریز کرتے ہوئے وہ بس اپنے جوتے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ مٹی میں سنا جوتا جس جگہ سے جان پر کھیل کر آیا تھا، وہاں کی مٹی کے نشان ساتھ آ گئے تھے۔ اللہ جانے یہ داغ سینے پر لگے داغ کی طرح کبھی مٹیں گے یا نہیں۔ اس نے دل زخمی نہیں کیا تھا، اس نے بس تمہارے دل کو بچانے کی کوشش کی تھی، تمہیں محفوظ کرنا چاہا تھا۔ دعا کی آواز کانوں تک آئی اور واسق نے جھٹکے سے گردن موڑی۔ کچھ کہنا چاہا کہ پہلے میری بات سنو واسق۔ ہاتھ اٹھا کر اس واسق کو خاموش سا کر دیا۔ اس نے پھر سے گردن سیدھی کر لی، پھر سے جوتے کی طرف نگاہ گاڑ لی۔ دعا بولتی رہی، میں جان گئی ہوں اریبہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا تھا۔ اب آواز نرم تھی، لیکن تم اس میں بجائے دھوکے کے محبت کیوں نہیں تلاش کر رہے ہو؟ یہ کیوں نہیں دیکھ رہے ہو کہ وہ تمہاری محبت میں دھوکے باز بنی؟ واسق نے ایک بار پھر گھوم کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ ان کہی کہانی، بے بسی بیان کرتی کہانی، کتھئی آنکھوں کی کہانیاں پڑھ کر دعا کے لبوں سے بے ساختہ نکلا، مجھے بھول جا واسق، بھول جا مجھے۔ جس دن مجھے بھول جاؤ گے تمہارے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ دعا کی ہیزل آنکھوں میں دکھ تہ رہا تھا۔ یہ دکھ صرف اس کے لیے تھا، ایک اچھے ساتھی ہونے کے ناطے وہ اس کے لیے پریشان تھی، مگر واسق کیا کرے، کیسے دل کو سمجھائے؟ کتھئی آنکھوں میں گہرا کرب اترا اور دعا کی آواز میں درد سمٹ آیا۔ واسق، ہم تقدیر سے نہیں لڑ سکتے، ہماری قسمت کبھی ایک تھی ہی نہیں۔ تم نے مجھے بہت آسانی سے پایا اور اتنی ہی آسانی سے کھو دیا، اس لیے شاید میری محبت تمہارا نصیب نہ بنی، کیونکہ قیمتی چیز کو اگر آسانی سے حاصل ہو جائے تو پھر وہ اہمیت نہیں رکھتی۔ اسی لیے میں بھی نہیں رکھتی تھی، نہ تم میرے لیے نہ میں تمہارے لیے۔ یہ حقیقت کڑوی تھی مگر حقیقت تھی۔ واسق نے تڑپ کر اسے دیکھا۔ تم ہمیشہ سے میرے لیے اہمیت رکھتی تھی، ہمیشہ سے۔ آنکھوں میں تڑپ لیے بے ساختہ اس نے دعا کی بات کی نفی کی تھی۔ دعا کے ہونٹوں پر مغموم سے مسکراہٹ ابھری۔ اگر میں تمہارے لیے اہمیت رکھتی تو کیا تم میرے ساتھ وہ کرتے واسق؟ جس بات سے تم باخبر تھے اس کے بعد تم میرے دل سے اتر جاؤ گے۔ کتنی ہی برچھیاں تھیں جو واسق کے دل میں اتر گئیں۔ وقت بڑا قاتل تھا، کیسے کیسے سامنے آ کر قتل کرتا تھا، آگ سے آگ لگاتا ہے، اعمال کی تصویر بن کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ دعا میں کچھ کہنا چاہا، کمزور صحیح دفاع کرنا چاہا تھا۔ مجھے اپنی بات کہہ لینے دو واسق، پھر یہ وقت ہم دونوں کو کبھی نہیں ملے گا۔ راستے جدا ہو گئے ہیں، آج سے سوچیں جدا کر لینے دو۔ واسق کے ہونٹوں کو اس التجا نے سیل دیے تھے، زبان خاموش ہو گئی، مگر کتھئی آنکھیں اس چہرے کو آخری بار جی بھر کر دیکھ لینا چاہتی تھی۔ اب کل دل ہی نہیں، نگاہوں کو بھی موڑ لینا تھا۔ تمہارا جو بھی مقصد رہا ہو میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں، تمہارا جو بھی مقصد رہا ہو میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں، مجھے کوئی گلہ بھی نہیں کیونکہ میں نے سب کچھ بھلا دیا ہے، تمہاری محبت سمیت۔ واسق کی آنکھیں گلابی پڑنے لگی، دل 100 بار ٹوٹ کر جڑا، مگر ہر بار جوتے ہوئے رگیں کٹی تھیں، خون رسا تھا۔ میرے دل میں اب تمہارے حوالے سے کچھ بھی نہیں، نہ نفرت نہ محبت، بس ایک حیثیت باقی بچی ہے، وہ یہ ہے کہ تم میرے شفیع انکل کے بیٹی ہو۔ اس لحاظ سے مجھے اب بھی عزیز ہو، بہت عزیز ہو تم خود کو جدا سمجھو مگر اب بھی تم ہماری فیملی کا حصہ ہو اور ہمیشہ رہو گی۔ اگر ایسا نہیں ہوتا نا واسق، تو بیٹیوں پر جان دینے والے مرد کبھی خاموش نہیں بیٹھتے، اس مرد کے ٹکڑے کر دیتے جس مرد نے ان کی بیٹی کو پارا کر دینا چاہا تھا۔ دعا کی بے تحاشا گلابی پڑتی آنکھوں میں دیکھتے واسق کی نگاہیں جھک گئیں۔ اب جب بولا تو آواز شکستہ سی تھی، میں جانتا ہوں میں تمہیں ہر لحاظ سے کھو دوں گا، دل کی خوشی بھی، اعتبار بھی، میں نے تمہیں کھو کر۔ ایسا کیوں ہوا واسق معلوم ہے؟ ایک بار پھر اس نے بیچ میں ہی اسے ٹوک دیا تھا۔ اس نے نگاہیں اٹھائیں۔ ایسا اس لیے ہوا کہ تم نے مجھ سے محبت تو کی تھی مگر مجھے اپنی زندگی کا اہم جز نہیں جانا تھا۔ تمہارے لیے میں محبت تھی لیکن قیمتی نہیں، ایسی قیمتی نہیں تھی کہ جسے کھونے سے تم زندگی میں سب کچھ کھو دینے کا احساس کرتے۔ تبھی تو تم نے بہت آسانی سے میری جگہ اریبہ کو دے دی۔
دینا واسق اسے کٹہرے میں کھڑا کر گئی تھی، کتھئی آنکھوں میں ملال سے اترنے لگا۔ میں تمہیں الزام نہیں دے رہی ہوں، مگر ایک حقیقت بتانے کی کوشش کر رہی ہوں، وہی حقیقت جو تمہارا کل سنوار دے گی۔ حقیقت قبول کر لو واسق، میں تمہاری محبت صحیح مگر ارزش نہیں رکھتی تھی۔ اریبہ کو پانے کے لیے تم نے کوشش کی تھی، بہت سی کوششیں۔ اسے قیمتی جانا تھا، اس لیے تم نے مجھے بے وقت کیا تھا۔ وہ اس بار تلخی سے مسکرائی، واسق کی آنکھوں میں درد کروٹیں لینے لگا۔ دل کہہ رہا تھا اسے چینخ چینخ کر کہے اسے قیمتی نہیں جانا تھا، تبھی تو آج خود کی قیمت بھی کھو دی تھی۔ کیا بتائے کتنی بے چین راتیں، بے قرار دن گزارے، چاہت کے زخم کھائے تھے اس نے۔ کاش وہ اسے بتاتا، ساری داستان سناتا، مگر کیا کرتا، بے بس تھا، لاچار تھا۔ ادھر دعا بولتے جا رہی تھی، میں تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتی ہوں واسق، مگر سچ کو مان لو، اسے قبول کر لو۔ اگر ایسا نہیں تھا تو کیسے تم نے وہ اقدام اٹھایا جس کے بارے میں تمہیں معلوم تھا کہ اس فعل کو انجام دینے کے بعد دعا کو تم کھو دو گے؟ وہ ذرا سا تھمی، جیسے یہ بات اس کے لیے خود تکلیف دہ تھی۔ تم جانتے تھے نا مجھے نفرت تھی زبردستی کے تعلق سے، تمہیں معلوم تھا نا واسق، جس لڑکی کے دل و دماغ میں زبردستی کے تعلق کو لے کر ہمیشہ نفرت ہی رہی ہے، جس کی ماں کے ساتھ ایسا ہوا تھا، جو ہمیشہ ایسے کیسز بچپن سے دیکھتی رہی تھی، اسی لڑکی کے ساتھ تم نے زبردستی کرنی چاہی تھی۔ وہ ایک بار پھر تھمی، گلے میں بہت کچھ پھنسا تھا، گزرا ہوا کل بیان کرنا آسان نہیں تھا، مگر وہ کہہ رہی تھی، ٹھیک ہے میں مانتی ہوں تمہاری غیرت نہیں مانتی تھی، ٹھیک ہے، ایک شوہر کی حیثیت سے میں تمہیں صحیح کہہ رہی ہوں، مگر بیوی کو سدھارنے کا تم شوہروں کے پاس بس یہی ایک طریقہ ہے، اسے مین ہینڈل کیوں کرتے ہو؟ تمہیں سب غلط لگتا تھا نا، میں غلط لگتی تھی نا، تو ایک بار، صرف ایک بار کیوں تم نے مجھے محبت سے سمجھانے کی کوشش نہیں کی؟ کیوں ایک بار تم نے مجھے اسی محبت کا واسطہ نہیں دیا؟ بولو واسق، یاد کرو تم ہمیشہ مجھے کس طرح ہینڈل کرتے تھے، لیکن اس رات تم نے صرف مجھ پر اپنی مردانگی دکھانی چاہیے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی بولتے بولتے آواز بھیگی اور واسق کو کے دل سے خون رسنے لگا۔ کیسے بتائے کیا نہیں گزری اس جرم کی سزا جھیلنے میں، کیسے بتائے دل کی دھڑکنیں تک اب تک تڑپتی ہیں، مگر کچھ نہیں کہا گیا، بس وہ مسلسل بھیگتی پلکوں کو دیکھتے ہوئے برف سا بن رہا تھا۔ ادھر دعا نے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی سے سختی سے آنکھیں رگڑیں، پھر کہنا شروع کیا، میں کسی بھی مرد سے یہ بات ایکسپیکٹ کر لیتی، مگر تم سے نہیں، کیونکہ تم کوئی عام مرد نہیں تھے، تم میرے بھائی کے سپاہی تھے۔ میری نگاہوں میں بہت عزت تھی تمہاری، ایک شوہر کی حیثیت سے زیادہ، محبت کے اس درجے تک بھلے نہیں پہنچی تھی، مگر عزت کے اونچے درجے پر فائز تھے تم۔ شاید تم مجھ پر اب ہاتھ اٹھا لیتے تو میں پھر بھی خاموش ہو جاتی، تمہیں بحیثیت شوہر قبول کر لیتی، مگر زبردستی کے تعلق بنانے والے کو نہیں، کیونکہ جو شوہر اپنی بیوی کے ساتھ بھی زبردستی کر سکتا ہے، وہ کسی اور لڑکی سے بھی ایسا تعلق استوار کر سکتا ہے۔ ایسا ہی تھا نا واسق؟ اریبہ کے ساتھ تم نے ایک بار ایسی غلطی کرنی چاہی تھی نا؟ اس بار نہ چاہتے ہوئے بھی وہ تلخ ہو گئی تھی، واسق کی پلکیں جھکی اور دعا تلخی سے مسکرائی۔ کتنی آسانی سے مرد اپنی غلطی کو بھلا کر بیوی کو شک کے دائرے میں کھڑا کر دیتے ہیں۔ میرے ہوتے ہوئے بھی اریبہ تمہاری خواہش بنی، پھر عادت بنی، پھر ضرورت، اور اب وہ قیمتی شے جسے کھو دینے کے ڈر سے تمہارا دل ڈر رہا ہے۔ واسق نے ایک بار پھر سر اٹھایا، مان لو واسق، اریبہ کو پانے کے لیے تم نے کوشش کی تھی، اسے قیمتی جانا تھا، اس لیے تم نے اسے پایا اور اسے پا کر سب بھول جانے کی بھی کوشش کی۔ ایک بار پھر اس نے اپنی بات میں توقف دیا، ساتھ میں یہ بھی مان لو واسق کہ تم مجھ سے اب بھی چاہے محبت کرتے ہو، مگر مجھے بے وفا اب بھی مانتے ہو۔ تمہارے دل میں اتنی وسعت ہی نہیں کہ تم مجھے شاکر کے ساتھ دیکھ سکو۔ محبت تو محبوب کی خوشی چاہتی ہے نا، پھر مجھے اور شاکر کو خوش دیکھ کر تمہاری آنکھوں میں چبھن کیوں تم اب بھی اپنا قصور بھلائے خود کو مظلوم سمجھتے ہو؟ تلخی سے بولتے ہوئے وہ ایک دم سے اس کے پاس سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ واسق اب ہمیشہ کے لیے کچھ کہنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ بعض حقیقت اتنی کڑوی ہوتی ہیں کہ ان کا سامنا کرنا ہی محال ہوتا ہے، زندگی بھر اس سچ سے نگاہیں چرائے رکھتے ہیں ہم۔ واسق شفیع علی، محبتوں کو وسعت نہیں دو گے تو ہمیشہ ملال تمہارا نصیب ٹھہرے گا۔ ایک بار صرف اپنی انا، اپنی مردانگی کے زوم کو نظر انداز کر کے عورت کے حساس دل کے بارے میں ضرور سوچنا۔ اریبہ بہت معصوم ہے، بہت جلد ناراض ہونے والی تو بہت جلد معاف کر دینے والی۔ ایک بار جھک جانا، اسے مت کھونا واسق، یہ کہہ کر وہ رکی نہیں تھی، بہت تیز قدموں سے ادھر ہی چلی آئی تھی جدھر اس نے شاکر کو جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ باہر کھلا ہوا آسمان باہیں پھیلائے اس کا منتظر تھا، تازہ ہوا نے دعا کے چہرے کو چھوا اور اس نے کھل کر سانس لی۔ بہت دنوں بعد دل پر دھرا ایک بوجھ آزاد ہوا تھا، نئی سانسیں جسے سینے میں آ جا رہی تھی اور ان لمحوں کے لیے شاکر کی مشکور تھی۔ بے ساختہ اس کی نگاہوں نے شاکر کو ڈھونڈنا تھا، سائے دار درختوں کے نیچے آہستہ آہستہ ٹہلتا کسی سے بات کر رہا تھا، اس کا اپنا اکھڑ کنڈا مگر سب سے منفرد شخص، دنیا کے سب سے قیمتی شے اس کا نصیب بنا دی گئی تھی، وہ انمول شے تھا جو صرف خوش نصیبوں کے پاس ہوتی ہیں۔ دعا کی بھیگی آنکھیں اس پر جمی ہوئی تھی اور وہ قدم قدم اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ادھر شاکر کی نگاہ اس پر پڑی، تیزی سے کال کٹ کے اور بہت تیزی سے وہ اس کی طرف آ گیا۔ دعا کی بھیگی پلکیں دیکھی تو لڑائی ہوئی ہے کیا؟ کچھ غلط بولا وہ کھڑوس؟ میں ابھی بتاتا ہوں سالے کو۔ غصے سے آستینوں کو چڑھائے وہ اندر جانے ہی لگا تھا کہ دعا نے اس کی آستین دبوچی۔ کوئی لڑائی نہیں ہوئی ہے میری، زیادہ ناٹک کرنے کی ضرورت نہیں ہے،
خود رلاتے پھرو اور دوسروں کو دوش دو، ناراضگی سے کہتے ہوئے اس نے شاکر کی آستین چھوڑ دی، دوپٹے کے کنارے سے پلکیں صاف کی، شاکر کی آنکھیں چھوٹی کر کے اسے گھورا۔ استغفر اللہ، میں نے کب رلایا؟ دعا نے پلکیں اٹھائی۔ ہاں، رات تو تمہارا بھوت تھا نا جو مجھے خلیل کے ہاتھ میں سونپ کر بھاگ گیا تھا۔ وہ کمر پر ہاتھ رکھ کر جو اسے چپتی نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ شاکر نے زبان دانتوں تلے دبا کر کان کی لو 2 انگلیوں سے مس لی۔ اب بھی ناراض ہو کیا؟ یہ پوچھتے ہوئے آواز دھیمی سی تھی اور وہ تو سمجھ رہا تھا ناراض بیوی کو منانے سے بچ گیا تھا، مگر مجھے کیا حق؟ تمہاری اپنی مرضی ہے، جو چاہے میرے ساتھ کرو۔ تلخی سے کہتے ہوئے اس نے سر جھٹکا، چہرہ بھی بے تاثر سا رکھا۔ دل کے حاکم صحیح، پر اتنی آسانی سے تو تمہیں معاف نہیں کروں گی کنڈے جی۔ ادھر وہ تعصب سے سر ادھر ادھر جھٹک رہا تھا، ذرا سا جھنجھلایا ہوا بھی تھا۔ یار، ایک تو تم لڑکیوں کا پتہ نہیں چلتا۔ گہری بھوری آنکھیں چھوٹی کیے ماتھے پر لکیریں دعا کو دلچسپ سے لگ رہی تھی اس کی شکل، مگر منہ ویسے ہی بنائے رکھا اور وہ اسے ناراضگی سے جیسے بیزار ہوا تھا۔ ابھی سینے سے لپٹی میرا ایمان خراب کر رہی تھی اور اب یہ منہ بنانا، جلدی معاف کر دینا تو گناہ ہے نا۔ جیسے پیشانی پر لکیر لیے وہ دعا کو گھور رہا تھا۔ سارا پروگرام وہ ناراض رہی تو چوپٹ ہو جائے گا۔ اس نے وہ کو لمبا کھینچا۔ جی وہ اس نے بھی وہ کو لمبا کھینچا۔ جب آپ ساری دنیا کو بلائے، میرے سینے کو اپنا بستر سمجھ کر سونے کی تیاری کر رہی تھی اور ادھر میرا دل کہہ رہا تھا چھوڑ سالے، فاسق کی موجودگی کی فکر، رومانس شروع کر دیتا ہوں۔ اپنے اسٹائل میں بولتے ہوئے ایک آنکھ بھی دبائی۔ اس بار اسے سچ کا غصہ آیا، دانت کچھ کچائے۔ اس وقت میں بہت ڈری ہوئی تھی اور تمہیں رومانس یاد آ رہا تھا۔ بہت مشکل تھا میرے لیے اریبہ کو تڑپتے ہوئے دیکھنا، شکایتی لہجے میں کہتے ہوئے ایک دم سے ہیزل بھوری آنکھیں بھیگی، مگر وہ ہنوز اسی انداز میں رہا۔ مجھے معلوم نہیں تھا میری شیرنی کا دل بکری کا ہے، بکری کی کھال میں چھپی۔ ہائے میری شیرنی، صرف چڑھایا نہیں، دونوں ہاتھ بڑھا کر دعا کے پھولے گال بھی نوچ لیے۔ اسے تو آگ ہی لگ گئی تھی، ذرا سا جو رات والی بات پر وہ شرمندہ نظر آیا ہو، بلکہ یوں جتا رہا تھا جسے پکنک پر لایا تھا اسے۔ مرو تم، بات مت کرنا مجھ سے۔ ایک زبردست مکہ اس کے سینے پر مار کر وہ پلٹ کر وہیں کھڑی کار کا فرنٹ ڈور کھولنے لگی۔ تو مجھے چھوڑ کر بھاگ رہی ہو کیا؟ اپنے بھیا بھابھی اور بھتیجے کی ستنہا چھوڑ کر مجھے نہ جانا۔ دعا نے نفی میں سر ہلایا۔ کتنا کمینہ ہو جاتا ہے یہ، لیکن ابھی اس کے منہ نہیں لگنا تھا۔ بس ڈیش بورڈ سے اپنا موبائل تلاشتے ہوئے جھنجھلائی۔ میرا موبائل بھی پتہ نہیں کہاں رہ گیا، تمہارے پاس ہے کیا؟ ادھر ادھر ہاتھ مارتے ہوئے وہ پریشان سے شاکر سے پوچھ رہی تھی۔ شاکر نے کار کے اندر تقریباً گھسی ہوئی زوجہ محترمہ کو دیکھا، آرام سے دعا کا بازو تھام کر اسے کار سے کھینچا، ڈور بند کیا، پھر اپنے مقابل کھڑا کر دیا۔ دعا نے تیکھی چتون سے دیکھا تھا۔ موبائل کا کیا کرنا ہے؟ تم سے رومانٹک باتیں کرنی ہیں، چٹک کر جواب دیا۔ گہری بھوری آنکھیں مسکرائیں۔ ضرور ضرور، میں سراپا گوش ہوں، چاہو تو کس وس بھی کر لینا۔ سینے پر ہاتھ رکھ کر اس کے آگے چہرہ بڑھا چکا تھا۔ دعا نے بس ناراضگی سے آنکھیں چھوٹی کر کے دیکھا۔ ادائی دل نشین، طریقہ دل لبھانے والا صحیح، مگر زیادہ بول کر اپنا دماغ اور خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ویسے بھی اس نے اس کا دل توڑا تھا۔ دل کو منانے کے لیے زبان نہیں، دل ہی کو منانے کی ضرورت ہوتی ہے، جو شاکر صاحب سمجھ نہیں رہے تھے یا سمجھنا نہیں چاہ رہے تھے۔ مجھے سمی کے بارے میں پوچھنے بھرپور ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے اپنے بازو بھی جھٹک کر چھڑا لیا، مگر شاکر کے چہرے کا رنگ بدلا۔ سمی؟ شاکر ایک دم سنجیدہ سا ہوا، آنکھیں لال ہوئیں اور دعا کا دل سہم گیا۔ شاکر، سمی ٹھیک تو ہے نا؟ تیزی سے سکڑتے دل کی دھڑکنیں سست سی ہونے لگی، آنکھیں بھیگ جانے کے لیے تیار۔ شاکر نے آگے بڑھ کر اس کے دونوں ہاتھ تھامے۔ دعا، تم بہت مضبوط ہونا، میں جو خبر دینے والا ہوں اسے بہت برداشت سے سنا۔ وہ اس قدر سنجیدہ تھا کہ دعا کی آنکھیں خواب کے احساس سے دھندلا گئی تھیں۔ شاکر، میرا دل بند ہو جائے گا۔ وہ سچ مچ بے ہوش ہو جانے والی تھی، چہرہ فک سا اور دل بند ہو رہا تھا۔ دعا، تم ایک بھتیجا چاہتی تھی نا؟ ادھر وہ تھما اور ادھر دعا کا دل تھم جاتا کہ تمہاری خواہش پوری نہیں ہوئی دعا، تمہارے 2 بھتیجے اس دنیا میں آ گئے ہیں۔ رک کر اپنی بات مکمل کر کے جھک کر ہیزل بھوری آنکھوں میں جھانکا۔ وہ صدمے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی سانسیں رک جاتی تو دل بند ہو جاتا تو شاکر، آئی ول کل یو۔ غصہ اتنا شدید آیا کہ وہ بھوکی شیرنی کی طرح اس پر جھپٹ پڑتی کہ اس نے بے تحاشا ہنستے ہوئے اسے کمر سے تھام کر اٹھا لیا تھا۔ وہ لاکھ پاؤں پٹکتی رہی، مگر وہ اسے کمر سے تھامے ہوئے گول گول نچا رہا تھا۔ دعا کو چکر سے آنے لگے، دل الگ تیز تیز دھڑکنے لگا تھا۔ شاکر، مجھے چکر آ رہے ہیں، میں سچ میں بے ہوش ہو جاؤں گی۔ پست سی ہو کر وہ سر اس کے شانے پر رکھ گئی تو وہ بھی تھم گیا کہ بیک سیٹ پر بیٹھا کر آہستہ سے دعا کے پاؤں فرش پر رکھے، پھر سنبھال کر اسے وہیں کار کی بیک سیٹ پر بٹھا کر خود بھی بیک سیٹ پر بیٹھنے لگا تو تیز تیز سانس لیتی ہوئی دعا دور کھسک گئی، کیونکہ کار کی دوسری طرف کے ڈور سے جا لگی۔ بڑی نکچڑی پھپھو سے پالا پڑا، بجائے خوش ہونے کے منہ پھلا کر بیٹھی ہے۔ آرام سے سیٹ پر پھیل کر بیٹھتے ہوئے مجالے جو زبان کے جوہر کم ہو جائے۔ دعا نے گردن موڑ کر ایک سلگتی ہوئی نگاہ اس پر ڈالی۔ بس بہت ہو گیا، وہ اب اس سے بولنے والی ہی نہیں۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر سبھی نے بڑی پیاری پک سینڈ کی ہے میرے بھانجوں کی، کیا بتاؤں، اتنے پیارے پیارے۔ ہائے اللہ، سچ میں بکس ہیں تمہارے پاس؟ ابھی جو قصد کیا تھا نہ بولنے کا، سب بھول بھال کر وہ کھسک کر اس کے کاندھے سے ہی لگی۔ شاکر نے ہونٹ گول مول کیے۔ پلیز پلیز مجھے دکھا دو نا، پلیز مجھے دیکھنا ہے، موبائل دو نا۔ اس کے کاندھے پر جھولتی ہوئی وہ سب بھولی پڑی تھی۔ ایسے تو وہ جان مانگے دے، مگر جان تو عمر بھر ساتھ رہ کر اپنی موٹو کے ساتھ گزارنی ہے، اس لیے ابھی تو بس ستانا بنتا ہے۔
پہلے مجھے گفٹ میں ایک کس دو، وہ بھی بس۔ ایک انگلی جیسے ہی ہونٹوں پر رکھی تو دعا نے ناراضگی سے اس کا کاندھا چھٹک دیا۔ استغفر اللہ، تم اتنے چھچورے بھی ہو جاؤ گے؟ ایک بار پھر وہ سخت خفا ہو کر کار کے ہینڈل پر دباؤ دے کر باہر نکل کر چلی جاتی۔ جب ہلکی سی کلک کی آواز آئی اور ڈور لاک ہو گیا تھا، دعا نے جھٹکے سے گردن موڑ کر شاکر کو دیکھا۔ تمہارے ایک نہیں 3 بھتیجے دنیا میں آئے ہیں، منہ میٹھا کروائے بغیر تو بالکل نہیں جانے دوں گا۔ اف، یہ چمکتے ہوئی آنکھیں، وہ اسے اپنی شوخیوں سے چرا کر راکھ ہی کر دے گا۔ وہ کچھ دیر بس اسے گھورتی رہی، پھر ٹپ ٹپ کرتے آنسو ٹوٹے اور شاکر کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ دعا، میں تم سے سوری۔ شرمندگی ہی شرمندگی تھی کہ الفاظ بھی نہیں تھے۔ کیا ایسے سوری کرتے ہیں؟ کیا میں اتنی ہی اہمیت رکھتی ہوں تمہارے لیے کہ میری ناراضگی کی تمہیں کوئی پرواہ ہی نہیں؟ کیا میرا وجود بس اس لیے ہے کیا؟ وہ آگے بول ہی نہیں پائی، آنسو حلق میں پھنسے اور شاکر نے بے ساختہ اسے اپنے قریب کھینچ کر سینے سے لگا لیا۔ روتی ہوئی دعا کی انگلیاں آرام سے اس کی جیب تک گئیں۔ اور تم میرے لیے سب سے قیمتی شے ہو دعا، مجھے سمجھنے کی کوشش کرو، کیا میں بے وقوف ہوں جو یوں آسانی سے اپنی بیوی یعنی اپنی عزت کو پامال کرنے کی سوچتا؟ میرا مقصد صرف… آگے بولنے سے پہلے اس کے کانوں میں کلک کی آواز گئی اور جیسے ہی وہ سمجھتا، وہ بڑے آرام سے اسے دھکا دے کر غضب کی پھرتی سے کار کا ڈور کھول کر اتر گئی تھی۔ شاکر نے جبڑے بھینچ لیے۔ میں بجدان خانزادہ کی بیٹی ہوں، یزدان خانزادہ کی بہن اور شاکر عباس کی بیوی۔ مجھے دام میں پھنسانے سے پہلے سوچ لینا۔ آرام سے منہ چڑھایا، فختیہ گردن تانی اور اندر کی طرف دوڑ لگاتی تھی۔ ادھر وہ اچھے سے کلس رہا تھا۔ سالہ، اسی لیے کہتے ہیں عورت کے مکار آنسو پر کبھی اعتبار نہ کرنا۔ چلتے کلستے ہوئے وہ خود بھی کار کا بیک ڈور کھول کر اتر گیا تھا۔ شایان ہاسپٹل سے ایمبولینس آنے والی تھی۔ اریبہ کو وہاں شفٹ کرنے کے لیے اندر جانے کی بجائے یہیں گراؤنڈ میں ٹہل ٹہل کر انتظار کرنے لگا۔ دھیرے دھیرے سنہری رنگ کی دھوپ ہر شے پر برسنے لگی تھی۔ میرا عقیدہ، میری عقیدت، میری چاہت، میری محبت، جو لفظ دیکھوں تو ہزار ہیں اور اگر سمیٹ دوں تو صرف تم۔ فضا اب گرم ہو چکی تھی۔ رات کی بارش کے اثرات دھیرے دھیرے اب گرمی میں گم ہو رہے تھے۔ جب شایان ہاسپٹل کے پرائیویٹ روم میں وہ سمن کے بیڈ کے قریب ہی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، پاؤں پر پاؤں رکھے، ہاتھ میں موبائل لگاتار شاکر سے ٹیکسٹ کرتے ہوئے، یزدان کے چہرے پر رات سے لے کر صبح تک کے بیتے ہوئے ہر واقعات کے تکلیف دہ اثرات مٹ چکے تھے۔ اس وقت سرمئی پینٹ پر ہلکی نیلی فارمل شرٹ میں وہ فریش سا لگ رہا تھا۔ چہرے پر اب بھی زخم تھے، ہونٹوں کے پاس، آنکھوں کے پاس نیل سے پڑے ہوئے تھے، مگر پھر بھی وجاہت میں کوئی کمی نہیں دکھ رہی تھی۔ لگاتار ٹیکسٹ کرتے ہوئے وہ گاہے گاہی بیڈ پر سوئی سمن پر نگاہ بھی ڈال لیتا تھا۔ اسے روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ کل سے وہ اتنا درد جھیل چکی تھی کہ دواؤں کے اثر سے اب غنودگی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ایک دو بار مشکل سے آنکھیں کھولی تھی، مگر نیند کا غلبہ اتنا طاری تھا کہ وہ پھر سے سو جاتی تھی۔ اب تک وہ مکمل حواس میں نہیں تھی اور یزدان خانزادہ اس کے مکمل ہوش میں آنے کے انتظار میں اس کے قریب ہی تھا۔ اس بیچ اریبہ کو ادھر ہاسپٹل سے شفٹ بھی کروا دیا گیا تھا۔ وہ اس ہاسپٹل کے پرائیویٹ روم میں شانی کی زیر نگرانی میں تھی۔ ابھی سب اس کے پاس جمع تھے تو ادھر خلوت چھائی ہوئی تھی۔ البتہ واسق اب نہ جانے کدھر غائب تھا۔ یزدان نے گہری سانس بھری۔ اریبہ اور واسق کی طرف سے وہ فکر مند تھا، نہ جانے وہ کیسے رد عمل دیں، نہ جانے اب کیا فیصلہ کریں۔ واسق سے تمہاری ملاقات ہوئی تھی؟ اس نے تیزی سے موبائل پر ٹائپ کیا، ادھر سے فوری جواب آیا۔ آپ کی اطلاع کے مطابق آخری بار تک اس کا باڈی کارڈ میں ہرگز نہیں تھا۔ یزدان نے پیغام پڑھا اور سر جھٹکا، یہ کبھی نہیں سدھرے گا۔ تم کدھر غائب ہو؟ تیزی سے ٹائپ کرتے ہوئے اس نے پھر سے سمن کی طرف نگاہ ڈالی۔ وہ کچھ بے چین سی لگی، شاید اب ہوش میں آ رہی تھی۔ انگلیاں تیزی سے موبائل اسکرین پر متحرک ہوئیں۔ شاکر، پتہ کرو واسق کی طرح، اسے کہو مجھ سے ملے۔ جلدی جلدی ٹائپ کرتے ہوئے نگاہیں اب بیڈ پر ہی تھیں جہاں پھر سے سکوت چھا گیا تھا۔ وہ جاگے تو دل کو قرار ملے۔ یزدان نے سوچ کر گردن ہلائی اور پھر سے آنے والا پیغام پڑھا۔ لگتا ہے آپ مجھے اپنے جیجا جی سے پھڑوا کر ہی رہیں گے۔ آپ کو معلوم ہے نا ہماری کتنی پکی یاری ہے۔ ساتھ ہی زبان دکھاتا ہوا ایموجی بھی لگا ہوا تھا۔ یزدان نے فوری ٹائپ کیا۔ مجھے لگتا ہے تمہیں ایک آدھ چھٹی کی ضرورت ہے، کچھ دماغ پھرا ہوا لگ رہا ہے۔ یہ نئی خیال آپ کو کیسے آ گیا؟ آپ کو معلوم ہے نا کہ میں آپ کی پیروی کرتا ہوں۔ چھٹی تو لازمی چاہیے، ویسے بھی بیوی بھی ناراض ہے، سو دماغ تو پھرا ہی رہے گا۔ اس بات میں چھپے راز کو پڑھتے ہوئے یزدان ہولے سے ہنس کر سر جھٹک گیا، ساتھ میں ٹائپ بھی کیا تھا۔ شیور، تمہیں پورا موقع دوں گا اور میں بھی تمہارے ٹوئنس کا ویٹ کروں گا، مگر مجھے بھانجیاں چاہیے، یہ یاد رکھنا۔ یزدان کے سمجھ جانے پر تھوڑی دیر بعد ہی پیغام آیا۔ اللہ اللہ، ولف ہے نا سالہ، کہیں یہ کسی اور کے ہاتھ میں موبائل تو نہیں ہے؟ اوف، یہ مسخرہ پن۔ یزدان کو ہنسی دبانی مشکل ہوئی تھی۔ چھٹی چاہیے یا نہیں؟ ابھی ٹائپ کیے ہوئے سیکنڈ گزرے تھے کہ جھٹ سے پیغام چمکنے لگا۔ سارے خام ہے، چھٹی دیں تو کوشش کروں گا، ٹوئنس نہیں ایک ہی صحیح۔ بہت خوب، وہ محسوس ہوا تھا۔ ہنستے ہوئے ٹائپ کیا۔ غائب ہو کر نہیں، چھٹی کا سوال میرے سامنے آ کر کرو، پھر میں سوچتا ہوں۔ چند پل پھر سے اسکرین پر پیغام ابھرا۔ آپ کو معلوم ہے نا میں واحد آپ کا شرمیلا سپاہی ہوں۔ ساتھ ہی شرماتا ہوا ایموجی بھی تھا۔ یزدان سر جھٹک کر ہنسا، ساتھ ہی نگاہ پھر سے بیڈ کی طرف گئی۔ سمن کی پلکوں میں ہوتی جنبش اس نے دیکھ لی تھی۔ سیدھے ادھر آ جاؤ، سمی ہوش میں آ رہی ہے، تم نہیں ملو گے اس سے۔ ماموں کا حق نہیں ادا کرنا ہے کیا؟ جلدی جلدی ٹائپ کر کے سینڈ کرتے ہوئے اس کی نگاہوں میں سمن کا چہرہ ہی تھا۔
اوکے، آپ انہیں سنبھالیے، میں جلد آنے کی کوشش کروں گا۔ آخری پیغام پڑھ کر یزدان نے تیزی سے موبائل پینٹ کی جیب میں گھسیڑا اور اپنی جگہ سے تیزی سے اٹھ کر وہ جاگتی ہوئی سمن کے قریب پہلو میں بیڈ پر ٹک گیا۔ سمی سمن کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر وہ بے قراری سے اس کے چہرے پر جھکا۔ سمن کی جاگی سوئی سماعت میں وہی جانی پہچانی سکون دینے والی آواز گزری اور حواس بیدار ہونے لگے۔ یہ آواز لگاتار اسے پکار رہی تھی، بے قراری سے، بے چینی سے، محبت سے۔ سمن کی جڑی پلکیں آہستہ آہستہ کھلنے لگی تھیں۔ پہلے پہل سب کچھ دھندلا دھندلا سا لگا تھا، پھر منظر صاف ہونے لگا۔ منظر صاف ہوا اور چہرہ نگاہوں کے سامنے اپنی تمام تر وجاہت سمیت اجاگر ہو گیا تھا۔ وہی چہرہ جو آنکھوں کے راستے سے دل تک اور پھر روح تک میں اترا ہوا تھا۔ ہاں، وہی تو اسے پکار رہا تھا، وہی جو دل کا چین تھا، وہی تو رگ و جاں میں بستا تھا، وہی جس کے لیے وہ موت کو ہرا کر دوبارہ زندگی پا چکی تھی۔ کیسا لگ رہا ہے؟ درد ہو رہا ہے؟ اس کے چہرے پر جھکے ہوئے یزدان کا بس نہیں چل رہا تھا۔ اس کی ساری تکلیفوں کو اپنے وجود میں اتار لے، اسے باہوں میں لے کر اس قدر پیار لٹائے کہ وہ پھر کوئی خواہش ہی نہیں بچے، ہر درد، ہر غم کا مداوا بن جائے۔ سمن لگاتار بس اسے دیکھے جا رہی تھی، وجیح چہرے کے ہر زخم کو، اس کی آنکھوں میں موج مارتے پیار کے سمندر کو۔ یہی تو زندگی تھی، یہی تو قرار تھا، وہی زمین تھی اور وہی اس کا آسمان۔ یزدان! اب لب آہستہ سے ہلے اور بس اس کا نام نکلا تھا۔ یزدان نے سختی سے آنکھیں بند کر کے کھولی۔ حاصل عشق تھی وہ، زندگی کا واحد اثاثہ۔ اسے لٹا دیتا تو پھر کیا بچتا؟ دل پر کب کس کا زور تھا؟ یزدان خانزادہ کو بھی نہیں رہا۔ جانے یزدان! وہ آہستہ آہستہ جھکا اور اس نے سمن کی پیشانی پر اپنی پیشانی ٹیک دی۔ ان سے بھی زیادہ ان کی سانسوں کا دل عادی تھا، ہواؤں کی طرح سانسوں کی ضرورت تھی وہ۔ اسے کیا بتائے؟ پیار ہے تو کیسے جتائے؟ وہ کیا تھی اس کے لیے؟ الفاظ کھو چکے تھے، آواز دھڑکنوں کے ساز میں دب گئی تھی۔ بس وہ اس کی پیشانی پر پیشانی ٹیکے، ناک سے ناک کو چھوتا، ان سانسوں کو محسوس کرتا، اب ہوش میں بھی کبھی بھی نہیں آنا چاہتا تھا۔ اب ہمیشہ رہیں گے نا میرے ساتھ؟ وہ نہ جانے اب بھی کسی خوف میں مبتلا تھی۔ یزدان نے چہرہ اٹھایا، ہتھیلیم کے پیالے میں سمن کا چہرہ بھرا اور کالی آنکھوں میں جھانکا۔ تمہارے علاوہ کبھی کسی کا رہا بھی نہیں، تمہارے علاوہ کسی کا رہوں گا بھی نہیں۔ ہونٹ پیشانی پر رکھ کر محبت کی مہر ثبت کی اور پھر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ سمن کی پیاسی نگاہیں اب بھی اس کے چہرے پر جمی تھی۔ یہ پیاس تو کبھی بجھنے والی تھی بھی نہیں، ہمیشہ اس کے دیدار کے لیے تشنہ لب رہیں گی۔ اپنی طرف مسلسل دیکھتی کالی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ ہولے سے مسکرائے، ایک ہاتھ اس کے کال پر رکھا۔ مجھے نئی زندگی دینے کے ساتھ ساتھ میرے بیٹوں کی ماں بننا مبارک ہو۔ بھوری آنکھوں سے لگاتار دیکھتے ہوئے سمن کی کالی آنکھوں میں حیرت ابھری، پھر بے تحاشا خوشی کا احساس۔ میرے بچے! آواز ناقاہت زدہ تھی اور لرزتی ہوئی۔ کیسا انوکھا احساس تھا، کیسی محبت کے سوتے پھوٹے کہ اب سمن کو کسی پل بھی چین نہیں ملتا تھا۔ یزدان! مجھے میرے بچے دکھائیں۔ وہ بے قرار ہوئی اور اس نے جھک کر اس کے چہرے پر اپنا چہرہ رگڑا۔ پہلے مجھے تو دل بھر کر دیکھ لو۔ وہ لگاتار اس کے چہرے پر اپنے ہونٹوں کے لمس کو چھوڑتے ہوئے وہ دل کو قرار دے رہا تھا یا پھول سے چہرے کو اپنے عشق سے شادابی بخش رہا تھا۔ پلیز یزدان، ستائیں مت، دکھائیں نا مجھے میرے بچے۔ اب ممتا کو سکون کہاں تھا؟ گردن ادھر ادھر کرتے ہوئے یزدان کے ہونٹوں کے لمس سے بچنے کی ناکام کوشش، اس نے اپنا چہرہ اٹھایا۔ فی الحال دونوں بچے برتھ اسفکسیا کی وجہ سے NICU میں رکھے گئے ہیں۔ سیریس نہیں تھے، بس ایسے ڈلیوری میں ایسا ہو جاتا، آکسیجن کی کمی کی وجہ سے ایسا ہو گیا تھا۔ لیکن سمن کو بھی بتا کر وہ پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ڈاکٹر کی حیثیت سے اس کے لیے پریشانی کی کوئی بات نہیں تھی، لیکن وہ ماں تھی، اس پر سے ابھی بہت کمزور، اس لیے یزدان اسے دوسری باتوں میں لگا دینا چاہتا تھا۔ یزدان! ستائیں مت، لے کر آئیں میرے بچے۔ اس بار وہ بزید ہوئی تھی۔ میں ستا رہا ہوں؟ بھوری آنکھیں شکوہ گو ہوئیں۔ جی، مجھے ابھی میرے بچے دیکھنے ہیں، صرف کہا ہی نہیں، ہونٹ بھی پھسورے، اور یہی تو جان قتل ہوتی تھی، یہی تو وہ بے بس ہوتا تھا، اس کی اداؤں کا دیوانہ تھا وہ۔ شکر کرو بیمار ہو، ورنہ تمہارے لبوں کو تو… بس ہلکے سے لبوں کو چٹکی میں بھرا اور پھر گہری سانس لے کر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ میرے بچے، ہمارے بچے، پپا ہوں میں ان کا۔ بار بار میرے کیا لگائی ہوئی ہے؟ سمن کے ہاتھ کو اپنے لبوں سے لگاتے ہوئے آسودگی میں ڈوبی مسکراہٹ اب اس کے ہونٹوں پر تھی۔ سمن کی نگاہیں پھر سے اس کے چہرے پر جم گئی۔ آج کی چمک دمک ہر روز سے جدا تھی۔ کتنی آزمائشوں کے بعد اس نے یزدان خانزادہ کے چہرے کو سچی خوشیوں سے جگمگاتا ہوئے دیکھا تھا۔ سانسیں تک گروی رکھ کر دوبارہ سانسوں کو آسودگی دینے والی مسکراہٹ نصیب بنی تھی۔ پپا بننا آپ کو بھی مبارک ہو۔ تھکی تھکی سے صحیح مگر مطمئن مسکراہٹ سمن کے لبوں پر کھلی اور وہ بے ساختہ اس کے لبوں پر جھکا۔ تھینک یو میری جان، میں تعمر اس خوشی کے لیے تمہارا قرضدار رہوں گا۔ اور بس وہ ایک دم ٹوک گئی تھی، جانتی تھی کہ وہ کیا کہنے والا تھا۔ بھوری آنکھیں کالی آنکھوں میں اتری۔ مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں، کہا تھا نا آپ سے، کبھی لبوں پر حرف شکایت نہیں لاؤں گی، کبھی آپ کے کام کے بیچ نہیں آؤں گی، اور میں نہیں آئی نا یزدان؟ نہ چاہتے ہوئے بھی پلکیں بھیگی، آواز گیلی ہوئی۔ یزدان نے اور بھی جھک کر سمن کی گردن میں اپنا چہرہ چھپا لیا۔ اب لفظ کھو چکے تھے، وہ بس عشق جنوں نہیں تھی، وہ ساتھی تھی، ہمراز تھی، اس کی ملکہ تھی، یزدان خانزادہ کو مکمل سمجھنے والی۔
اپنی گردن پر گیلا پن محسوس کرتے ہوئے سمن کا دل لرزا۔ پاگل دل کو کب منظور تھا کہ وہ اس احساس سے شرمندہ ہو جس احساس نے دونوں کے دل میں زخم ڈالے تھے۔ آہستہ سے لرزتا وہ ہاتھ اٹھایا اور یزدان کے بالوں میں انگلیاں پھنسائیں۔ یزدان اس سے زیادہ ان لمحوں میں وہ کچھ اور بول نہیں سکتا تھا یا کہنا ہی نہیں چاہتا تھا، بس سمن کی گردن میں چہرہ چھپائے وہ سینے میں دھڑکتے دل کو یقین دلا رہا تھا۔ ہاں، وہ اس کے قریب ہے، اس کے مدہوش خوشبو، گرم لمس، سب کچھ وہ محسوس کر رہا تھا۔ مجھے ہمارے بچوں سے نہیں ملنے دیں گے کیا؟ بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے وہ جو بولی، یزدان نے گردن سے چہرہ اٹھا کر دیکھا۔ اب آپ مجھے بالکل اچھے نہیں لگ رہے، میرے بچے تک مجھے نہیں دیکھنے دے رہے۔ وہ سچ میں بہت بیتاب لگ رہی تھی، پریشان سی اور ممتا سے تڑپتی ہوئی بھی۔ تمہیں تو بعد میں بتاتا ہوں کہ یہ جملہ کہنے کی ہمت کیسے ہوئی۔ یعنی میں اچھا نہیں لگ رہا ہوں؟ یعنی میں؟ سینے پر انگلی سے دستک دیتے ہوئے اس کا منہ بنا ہوا تھا، بھوری آنکھیں خفا۔ جی بالکل بھی نہیں، سزا دینے والا ولف بھی کسی کو اچھا لگ سکتا ہے؟ اب تو حد ہو گئی۔ یزدان نے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے گھورا، ابھی کچھ کہتا کہ ڈور پر ہلکی سی دستک ہوئی تھی۔ یزدان فوری سمن کے پہلو سے اٹھا اور تیزی سے دروازے کی طرف دیکھا۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی شانی اندر آ رہی تھی۔ آ جائیں سب، آپ سنبھالیں اپنی بھانجی کو، میں پرنس افشین خانزادہ آئی ہوئی ہے۔ شانی نے سنجیدگی سے جو بتایا، یزدان چونکا، پھر سنجیدہ ہو گیا۔ اوکے میں دیکھتا ہوں، سنجیدگی سے بول کر وہ بہت تیزی سے شانی کے پاس سے گزر کر روم سے ہی نکل گیا تھا۔ جی تو فرینڈز، کیسے لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔